صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ جب بھی ان کے سامنے آتا تھا اور اپنی بات رکھتا تھا تو وہ بغیر کسی تفریق مذہب میں ان چیزوں کا اس لیے کہ ان کے تذکرے سے ہوتا یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس دنیا میں جانے کے بعد اس کے تذکرے سامنے آیا کرتے ہیں۔ وہ اور ہم شب کا وقت تھا، ہنڈائی میں درگاہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً رات کے 10 یا 10:30 بج رہے تھے۔ ہم سے کہنے لگے آؤ چائے پینے چل رہے ہیں۔ بغل میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے علاول پور، چھوٹا سا یہیں پہ بنوائے لیتے ہیں، یہیں پہ چائے پی لیں گے۔ بولے نہیں آئیے ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا
کچھ امانت گھر میں سے لے آئیے. کچھ پیسے انہوں نے ہم سے منگوائے. ہم سے بولا آئیے چلنا ہے, دونوں بھائی چل رہے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں مولویوں سے دور رہنا چاہتا ہوں, مولویوں سے تھوڑا گھبراتا ہوں. آپ کا اور میرا رشتہ مولوی کا نہیں, دو بھائیوں کا ہے. اور ہمیشہ انہوں نے مجھے بھائی کہہ کر ہی یاد کیا اور ہمیشہ بھائی کہا. بہرحال ہم دونوں چلے. راستے میں ایک صاحب چلے آ رہے تھے, اسی گاؤں کے تھے. میں نے عرض کیا کہ کسی بھی مذہب و ملت کے عنوان سے نہیں, انسانیت کے عنوان سے انہوں نے ہمیشہ مدد کی ہے. وہ مذہب سے کوری تھے, چلے آ رہے تھے. انہوں نے پوچھا ماموں کیا بات ہے, کہاں سے آ رہا ہو؟ تو رونے لگے. کہا میرا بچہ مئو میں بھرتی ہے. کیا بات ہے؟ کہا آپریشن ہونا, میں گھر جا رہا ہوں, ڈاکٹر نے ایسے ایسے کہا ہے, کچھ کرتا ہوں. کہا ماموں کیوں گھبرا رہا ہوں؟ ہمیں اشارہ کیا. بہرحال جو امانت تھی وہ انہیں دی. انہوں نے ان کو دعا دی. کہا یہیں سے جاؤ اور گاڑی میری لے جاؤ اور کام کراؤ. خیر ڈرائیور آیا, وہ چلا گیا. ہم نے کہا چلیں آئے چائے پئیں. تو انہوں نے ایک فقرہ کہا, جس کام کے لیے نکلے تھے وہ ہو گیا. جس کام کے لیے نکلے تھے وہ ہو گیا, اب چلو گھر ہی چائے پی جائے گی. اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں. اسے کہا جاتا ہے, اسی وجہ سے آج ہم اور آپ جو جمع ہیں اس مجلس کے لیے, اسی سال ثواب کے لیے, یہ ان کی محبتیں. اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک جوان لڑکا اپنے باپ سے کہہ رہا میرے نوکری کا مسئلہ ہے, مجھے اتنی مد چاہیے. آج اگر ہم کتنی بڑے سخی ہوں تو 5-10 روپے سے زیادہ نہیں نکلتے. سخی کبھی بھی شکیل حیدر نے پیسوں کو نہیں دیکھا, انسانیت کو دیکھا. کافی پیسے کی ضرورت تھی, اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے کئی گواہ بھی ہیں. بہرحال لیکن انسانیت کے اخلاقیات باپ نے نہیں دیے. بیٹا روتا رہا, گاڑی چلنے لگی, انہیں بھی اسی گاڑی میں جانا تھا. انہوں نے بریف کیس کھولا, اسے نکالا پیسے کو اور اس کے حوالے کیا, لو جاؤ بیٹا جا کے اپنی نوکری کرو. کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا نام نہیں لیا. جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا نام, بولے کہیں نہیں, کوئی بات نہیں آپ جائیے. کہا نہیں کچھ تو. کہا اچھا میں مفتی گنج میں رہتا ہوں. اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا نام لیا. وہ جب پوسٹ پا چکا اس کے بعد وہ آتا ہے, اور آنے کے بعد جب دیکھا تو شکیل حیدر نہیں ہے, وہ رئیس حیدر ہے. لیکن اس نے چہرے کو دیکھا, کہا میری ملاقات آپ سے نہیں ہوئی اور یہ معاملہ ہے. تو انہوں نے بتایا, فوٹو لگا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ بولے یہ کون ہے؟ کہا میرے بڑے بھائی ہیں. اس طرح کے سینکڑوں معاملات ہیں جو میری نگاہوں 15 سال ان کا میرا ساتھ رہا. کیا کیا سنایا جائے اور کیا کیا اس شخص کے بارے میں کہا جائے. اللہ کا گھر ہو, مولا کا گھر ہو, جتنا اللہ اور مولا نے عطا کیا اسی اعتبار سے انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا, انسانیت میں خرچ کیا. بہرحال جب ہم مجالس کے لیے, عشرے کے لیے غازی پور جاتے تھے تو ان کا ہمیشہ رہتا جناب زینب اور جناب عباس پہ کچھ نہ کچھ پڑھو, اور وہ مجلس وہ سنا کرتے تھے. تو بہرحال چند اشعار ہیں وہ آپ آواز ولن صلوات بھیجے پر محمد وعلى ایک باواز ولن صلوات اور بھیجے پر محمد وعلى محمد. جناب زینب اور جناب عباس دونوں کے سلسلے سے 2-3 اشعار. ندیم بھائی. منحصر جب ہے اجالا زینب و عباس پر, منحصر جب ہے اجالا زینب و عباس پر, روشنی ڈالے کوئی کیا زینب و عباس پر, روشنی ڈالے کوئی کیا زینب و عباس پر, جاویدہ ہونے کا قسمت سے تجھے موقع ملا, جاویدہ ہونے کا قسمت سے تجھے موقع ملا,
زندگی قربان ہو جا زینب و عباس پر، زندگی قربان ہو جا زینب و عباس پر، کون ہے حقدار دوزخ کون حقدار بہشت، کون ہے حقدار دوزخ کون حقدار بہشت، فیصلہ حق نے یہ چھوڑا زینب و عباس پر، فیصلہ حق نے یہ چھوڑا زینب و عباس پر، غیر ممکن ہے کہ ہو جائے خطاؤں کا گزر، غیر ممکن ہے کہ ہو جائے خطاؤں کا گزر، عصمتیں دیتی ہیں پہرا زینب و عباس کا، عصمتیں دیتی ہیں پہرا زینب و عباس پر۔ اور یہ اس لیے کہ کافی اشعار ہیں لیکن بس ایک دو شعر اور۔ جیسا ہوتا ہے شجر ویسے ہی ہوتے ہیں ثمر، توجہ دیجیے گا، جیسا ہوتا ہے شجر ویسے ہی ہوتے ہیں ثمر، چست ہے بالکل زینب و عباس پر، جس طرح سے حیدر و زہرا پر پیغمبر کو تھا، جس طرح سے حیدر و زہرا پر پیغمبر کو تھا، شاہدی کو ہے بھروسہ زینب و عباس پر، ایک طرف مولائے کل ہیں ایک طرف ہیں سیدہ، ایک طرف مولائے کل ہیں ایک طرف ہیں سیدہ، اس طرح ہوتا ہے سایہ زینب و عباس پر۔ بس میں انہی اشعار کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتا ہوں پیشخانی کے لیے کہ وہ اپنے بہترین اشعار سے اور بہترین انداز سے آپ حضرات کے قلوب کو منور فرمائیں۔ میری گزارش ہے جناب محترم لبی نواب صاحب کی کعبہ سے کہ وہ آئیں، ایک باواز بلند صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد پر۔ جو کچھ پہلے تھی جو کچھ پہلے تھی وہ مواسات گئی، وہ عہد فنا ہو گیا، بات گئی، ہر ایک ہے دنیا میں درد کا خطا، جیسے ہی درد حدیث بہات گئی، کشتی طاعت کی کھینے والے نہ رہے، ارے خالق سے جزا کے لینے والے نہ رہے، اللہ کے حق کا ذکر کیا، بندوں کے حقوق دینے والے نہ رہے، بندوں کے حقوق دینے والے نہ رہے۔ منقبت ہے جناب ابو طالب کی شان میں، بہت کم لوگ جناب ابو طالب کے لیے پڑھتے ہیں، تو ایک نعرہ صلوات۔ عجب عجب ہے منزلت اس کی، عجب ہے مرتبہ اس کا، عجب ہے منزلت اس کی، عجب ہے مرتبہ اس کا، ملک ہیں بزم خالق میں ثنا خانے ابو طالب، ملک ہیں بزم خالق میں ثنا خانے ابو طالب، دعا کو ہاتھ اٹھائے اور بادل ہو گئے وارد، حیات طیبہ اس کی وہ سلطان ابو طالب، حیات طیبہ اس کی وہ سلطان ابو طالب، محمد نے اسی کے زیر سایہ پرورش پائی، محمد نے اسی کے زیر سایہ پرورش پائی، حیات رب کعبہ میں ہے وہ شان ابو طالب، حیات رب کعبہ میں ہے وہ شان ابو طالب، پیغمبر کی کفالت کو اسی کو منتخب کرنا، حضور پیغمبر کی کفالت کو اسی کو آگے دیں، اسی کو منتخب کرنا، پیغمبر کی کفالت کو
اسی کو منتخب کرنا۔ لقب عمران کا ہے شان شیان ابو طالب، لقب عمران کا ہے شان شیان ابو طالب۔ سلایا بارہا بیٹوں کو بستر پر محمد کے، سلایا بارہا بیٹوں کو بستر پر محمد کے، خدا جانے تھا کس منزل پر ایمان ابو طالب، خدا جانے تھا کس منزل پر ایمان ابو طالب۔ حلیمہ نے ابو طالب سے اجرت لے کے پالا تھا، حلیمہ نے ابو طالب سے اجرت لے کے پالا تھا، حلیمہ فقر امت ہے تو پھر شان ابو طالب، حلیمہ فقر امت ہے تو پھر شان ابو طالب۔ شجر یہ خون سے سینچا ہے تب جا کر ثمر آئے، شجر یہ خون سے سینچا ہے تب جا کر ثمر آئے، بھلا سکتا نہیں اسلام احسان ابو طالب، بھلا سکتا نہیں اسلام احسان ابو طالب۔ وہ مکہ ہو کہ کعبہ ہو کہ ارض شام اور کوفہ، وہ مکہ ہو مدینہ ہو کہ ارض شام اور کوفہ، رقم ہے داستان دی بعنوان ابو طالب، رقم ہے داستان مہر لگا دی، رقم ہے داستان دی بعنوان ابو طالب۔ جو دشمن ہے محمد کا وہ دشمن ہے ہمارا بھی، سرکار جو دشمن ہے محمد کا وہ دشمن ہے ہمارا بھی۔ ایک نعرہ صلوات۔ جو دشمن ہے محمد کا وہ دشمن ہے ہمارا بھی، مدینے اور ساروں میں اعلان ابو طالب۔ بہرحال ہے جن کو بغض حیدر سے، معاف کریے گا، ہے جن کو بغض حیدر سے، ہے جن کو بغض زہرا سے، انہیں کیوں کر سمجھ میں آئے ایمان ابو طالب، انہیں کیوں کر سمجھ میں آئے ایمان ابو طالب۔ وہ دہشت گرد کہلاتے ہیں، وہ آتنکوادی ہیں، سیارو ہیں زمانے میں حریفان ابو طالب۔ ابھی میر انیس صاحب کا بھی تبرک، کیونکہ ہمارا قریب یوں سمجھ لیجیے 4-5 سال کا مستقل کا ہمارا ساتھ اس مرد خدا سے تھا، اور ہمیں شیش محل میں اصل میں مولا علی کو بھی بہادر لوگ پسند تھے، اور ایک الفاظ کیونکہ وقت بھی مولانا کا ہے اور 2-3 اشعار بھی ان لوگوں کو پڑھنا ہے، اور 2-4 بند پڑھ دیں گے میر انیس صاحب کے، راستہ محمود آباد کے تو اتر آئیں گے، لیکن ان کا واقعہ بیان کرنا آپ لوگ کے سامنے۔ کوئی بچہ اگر کسی کی فیس نہیں جاتی تھی، ارے ہمارے نوابوں میں آ کے راجہ مر گیا، 10,000 روپے مہینہ میں گنواؤں اس کو دیا ہے کھانے کے لیے کہ شراب چھوڑ دو۔ آپ دیکھیے ایجوکیشن کے لیے وہاں 3 میری نگاہ میں ہے سامنے تحسین گنج کے اندر اس غریب نے جو ہے بچہ پڑھنے جاتا تھا ان کا 3 AC لگوا دیے، 1 لاکھ روپے انجینئر کی فیس کسی کی دے دی۔ یہ کام کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا شکیل حیدر کے علاوہ یا مولا کے علاوہ۔ 3 نمازیں ہوئی ہیں شکیل حیدر صاحب کی، 3 چیلنج ہے، کوئی 3 نمازیں اپنی پڑھوا کے دکھوا دے، میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ ایک نعرہ صلوات۔ باخدا فارس میدان تحول تھا، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا، نعرے دوزخ سے ابو ذر کی طرح دور تھا، ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کا نیک ہوا، پاک زینت تھی تو انجام بھی کا نیک ہوا، کیوں نہ بالیدہ ہو اس کا چمن و جاہ و جلال، جس کو سرسبز کرے خود اسد اللہ کا لال۔ ہو گیا فاطمہ کے باغ میں آتے ہی نہال، وہ سمجھ پائے کہ پہنچے نہ جہاں دست خیال، کھل گیا غنچہ دل اجر جو منظور ہوئے، صورت بر کے قضا دیدہ کنا دور ہوئے، وسط حرم زباں معترف و جو قصور، آمد کی سنو اب مذکور ہوئے مستحد جنگ سپاہ مخور، مہر اخلاء امامت نے کیا رن میں ظہور، گل ہوا جنگ کو اللہ کے پیارے نکلے، اے فلک دیکھ زمین پر بھی ستارے نکلے۔ دو بن اور میر انیس صاحب کے کہ جد آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو، لفظ مقلق نہ ہو، گلک نہ ہو، تنقید نہ ہو، نمک کے خوان تکلم ہے فساد میری، ناطق بند ہے سن کے بلاغت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری،
رنگ ہوتے ہیں وہ رنگی ہے عبادت میری، عمر گزری ایسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، ایک قطرے کو دوں بسط تو کلجم کر دوں، میں کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں، گم کو ماہر انداز تکلم کر دوں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ ایک نعرہ سلوات۔ جب نمودار ہوئے چرخ پا آثار سعید عرصہ محمود آباد ہیں، جب بس 2 منٹ بس اس کے بعد اتر رہا ہوں، جب وکیل صاحب مظہر بھائی، جب نمودار ہوئے چرخ پا آثار سحر، مغدے شب سے ملا مطلع انوار سحر، بجھ گیا دور تلک فرش ضیا بار سحر، خواب سے چوک پڑا تان بیدار سحر، شب کے چٹکے ہوئے تاروں کا خزینہ ڈوبا، چاند کا نور کے دریا میں سفینہ ڈوبا، رات آزاد ہوئی ختم ہوئی قید ہلا، ست ہے گردوں سے اٹھا تاروں کا بچھا ہوا جال، کہتے ابیت سے پڑا آئینہ چرخ میں بال، نور کی سیل بڑی آ گیا ظلمت کو زوال، ایک جلوہ تھا جو تا دور نظر آتا تھا، مشک شب صورت کافور نظر آتا تھا، دھل گئی ظلمت سب روح جہاں اے شفاف، چہرہ گل سے ہٹے سبز شگوفوں کے خلاف، کہتے ابیت سے نظر آنے لگا صاف، نیلے گردوں نے دیا موسی عمران نے شگاف، مثل فرعون کے ظلمت کا مقدر ڈوبا، اسی دریا میں ستاروں کا بھی لشکر ڈوبا، اسی دریا میں ستاروں کا بھی لشکر ڈوبا۔ ایک نعرہ سلوات۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ میں چندن بھائی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، آ گیا ہیں، جزاک اللہ۔ حضرات سکتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا بھائی، ایک لفظ میں اگر تعریف کروں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس ذات کو کہ جس کے حوالے سے یہ مجلس ہے، سب سے زیادہ اگر کسی ذات کے فضائل پسند تھے تو غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے، یعنی کبھی بھی مجلس ہو رہی ہے، مولا عباس کا ذکر چھڑ گیا، کسی دوسری عزاداری کے ارکان میں مصروف ہیں، چلے گئے کہ مولانا مولا عباس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کیفیت رہی ہے ہمیشہ ہنڈری میں کوئی بھی خطاب کرتا۔ بہرحال عزیزان گرامی، ایک مطلع چند اشعار اور اس کے بعد آپ کے شعراء حاضر کرتا ہوں کہ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں۔ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے۔ ایک شعر سنیے اور حقیقت واقعی اس ذات کے اندر پائی جاتی تھی، اس شعر کی حقیقت سنیے۔ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے، تو بتلا گئے جہاں کو یہ مولائے کائنات، بھوکوں کو بھوکے رہ کے کھلانا جہاد ہے۔ بتلا گئے جہاں کو یہ مولائے کائنات، بتلا گئے جہاں کو یہ مولائے کائنات، بھوکوں کو بھوکے رہ کے کھلانا۔ ایک شعر اور سن لیجئے، بھوکے کو پوری منقبت نہیں سنانا ہے، ایک بھوکے کو بھوکے رہ کے کھلانا جہاد ہے، تو تشنا لبی میں نہر پر قبضے کے باوجود، سنیے گا، سنیے شعر سنیے، تشنا لبی میں نہر پر قبضے کے باوجود، پانی اٹھا کے پھینک کے جانا جہاد ہے۔ تشنا لبی میں نہر پر قبضے کے باوجود، پانی اٹھا کے پھینک کے جانا جہاد ہے۔ آئیے حضرات، نہیں اب دوبارہ کا اصل میں وقت نہیں ہے، پورے اختصار کا خیال رکھتے ہوئے آئیے حضرات، میں گزارش گزار ہوں جناب محترم محمد متقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بہت اختصار کے ساتھ، چونکہ ہمارے مہمان 2 شاعر آئے ہوئے ہیں، انہیں بھی پڑھنا ہے
اور مولانا کو بھی خطاب کرنا ہے۔ بہرحال آئیے میں گزار ہوں مولانا جناب محمد متقی صاحب سے کہ تشریف لائیں، مل جل کر عظمت محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ لبی بھائی ایک نعرہ صلوات۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، عشق نے جو سوال کیے آل رسول سے، عشق نے جو سوال کیے آل رسول سے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ آئیے حضرات، اب صرف 2 مہمان شعراء اور کوئی نہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ خطیب آپ کے روبرو
میں گزارش گزار ہوں باہر کھڑے ہوئے تمام لوگوں سے کہ فرش صاحب ابھی بہت جگہ ہے، اندر تشریف لائیں، ہمارے مہمان شعراء آئے ہوئے ہیں بھائی، ان کے لیے بھی سامنے مجمع ویسے ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ دیکھیے میں پہلی بار اور آخری بار حائل ہو رہا ہوں، اس کے بعد بغیر تمہید کے دونوں شاعر کو بلا دوں گا۔ سن لیجئے، حاضر کر دیتا ہوں کہ بغیر تمہید کے اس کے بعد دونوں شاعروں کو بلا دوں گا، بس تھوڑا سا آپ ماحول بنا لیجئے۔ حاضر کرتا ہوں، سنیے کہ اکبر کہیں اصغر، ردیف دیکھیے گا، اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ۔ دیکھیے ردیف دیکھیے گا، ملاحظہ کیجئے گا، سرکار دیکھیے گا، حاضر کر رہا ہوں۔ اکبر نہ پڑھتا اگر فرمائش نہ ہوتی، بس سن لیجئے۔ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ، جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا، ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ، جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا، ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ۔ اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ۔ اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ۔ مصرع سنیے، من ماتا علی بغض علی ماتا کفورا، من ماتا علی بغض علی ماتا کفورا، من ماتا علی بغض علی ماتا کفورا، مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ۔ ذرا سا ماحول بنا لیجئے، ذرا سا ماحول بنا لیجئے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ شریف البھائی ذرا سا آپ لوگ اور ذرا قریب آ جائیے، آگے آ جائیے۔ ہاں سنیے، اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ، جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا، قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ۔ شعر سنیے کہ سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا، اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ، ممبر ہے غدیری سر ممبر ہے محمد، بردست پیمبر ہے علی ولی اللہ۔ تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے، تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے، مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ، تو مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہیں، عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ۔ سنیے، تین چار شعر سن لیجئے اور زحمت تمام کروں گا انشاءاللہ آپ کے روبرو کروں محترم جناب کاشف ایودھیاوی صاحب کو، بس تین چار شعر اسی لیے جلدی جلدی پڑھ دیے، اب شعر سنیے آپ۔ ہاں سنیے، حاضر کرتا ہوں کہ مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہیں، مقتل میں تیرے لیے ہر دور میں جان دینی پڑی ہے، تیرے لیے ہر دور میں جان دینی پڑی ہے، مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ، مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہیں، عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ، تو اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو، وہ دیکھ سنا پر ہے علی ولی اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ۔ لگا کہ لکھنؤ میں پڑھا گیا ہے علی ولی اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ سنیں ذرا صاحب اور تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، مہمان شعراء کو لگانا ہے۔ زندہ سنیے، اکبر کہیں اصغر ہے علی، شعر سنیے گا، اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہیں، عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ، مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہیں، عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ، اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو، وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ، تو برچھی کی یعنی توڑ کے اکبر نے صدا دی، اس سینے کے اندر ہے علی ولی اللہ۔ شعر سنیے، جزاک اللہ۔ دیکھیے رفتہ رفتہ لوگ آ رہے ہیں، میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ جتنے باہر کھڑے ہوئے افراد ہیں وہ اندر آتے رہیں۔ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی، ایک شعر سنیے، اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ، اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو، وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ، برچھی کی یعنی توڑ کے اکبر نے صدا دی، اس سینے کے اندر ہے علی ولی اللہ، تو عباس نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ کٹائے، ان شانوں سے بڑھ کر ہے علی ولی اللہ۔ عباس نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ کٹائے، ان شانوں سے بڑھ کر ہے
علی ولی اللہ۔ آئیے حضرات، میں گزار ہوں، ایک بہترین شاعر، ایک بہترین تحت کا بہترین شاعر، بہترین لب و لہجہ، محترم جناب کاشف ایودھیاوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات مل جل کر کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شکیل حیدر ابن حسن حیدر صاحب کی روح کو اصال فرمائیں۔ ایک مل جل کے درود پڑھ دیجیے گا حضرات۔ مطلب اور کچھ شعر عرض کرتا ہوں کہ روشنی فرش ازا کی یوں جہاں میں چھا گئی۔ ندیم بھائی، پنکو بھائی میری آواز سن رہا ہوں تو سامنے آ جائیں کہ روشنی فرش ازا کی یوں جہاں میں چھا گئی، روشنی فرش ازا کی یوں جہاں میں چھا گئی، کفر کے بھیجے ہوئے سارے اندھیرے کھا گئی۔ روشنی فرش ازا کی یوں جہاں میں چھا گئی۔ دیکھیں عزاداری سے متعلق ہی بات ہوگی، کیونکہ شکیل بھائی کا جو مزاج تھا کہ عزاداری کے لیے کبھی انہوں نے کچھ سوچا نہیں، تو مجھے 2-3 شعر عزاداروں سے متعلق سنانے ہیں آپ کی خدمت میں کہ روشنی فرش ازا کی یوں جہاں میں چھا گئی، کفر کے بھیجے ہوئے سارے اندھیرے کھا گئی، ماتم شہ کی صدا خلد بری تک کیا گئی، ماتم شہ کی صدا، ماتم شہ کی صدا خلد بری تک کیا گئی، کل فرشتوں کی جماعت ان صفوں میں آ گئی، ماتم شہ کی صدا خلد بری تک کیا گئی، ماتم شہ کی صدا خلد بری تک کیا گئی، ماتم شہ کی صدا خلد بری تک کیا گئی، کل فرشتوں کی جماعت ان صفوں میں آ گئی، کل فرشتوں، شعر عرض کرنے جا رہا ہوں، کل فرشتوں کی جماعت قبلہ بطور خاص ندیم بھائی شعر کہ کل فرشتوں کی جماعت ان صفوں میں آ گئی، ارے دوسرے سمجھے نہ جو لاکھوں کروڑوں سال میں، سمجھ بھائی مصرع سنیے گا، دوسرے سمجھے نہ جو، دوسرے سمجھے نہ جو لاکھوں کروڑوں سال میں، ایک مجلس میں ہمیں کرب و بلا سمجھا گئی، دوسرے سمجھے نہ جو لاکھوں کروڑوں سال میں، دوسرے سمجھے نہ جو لاکھوں کروڑوں سال میں، دوسرے سمجھے نہ جو لاکھوں کروڑوں سال میں، ایک مجلس میں ہمیں کرب و بلا سمجھا گئی۔ مجھے 2-3 شعر سنانے ہیں بطور خاص، یہ تمہید تھی یہاں تک، اب بطور خاص شعر عرض کرتا ہوں۔ ایک فرض سے جہاں تک ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوانوں سے جو ہے دعا، بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے دعا چاہتا ہوں کہ دوسرے سمجھے نہ جو لاکھوں کروڑوں سال میں، ایک مجلس میں ہمیں کرب و بلا سمجھا گئی، ماتم شہ کی صدا خلد بری تک کیا گئی، کل فرشتوں کی جماعت ان صفوں میں آ گئی، کل فرشتوں کی جماعت ان صفوں میں آ گئی، ارے بعد مجلس کے 72 کربلا والوں کی فوج۔ مجلس کا اہتمام پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کل فرشتوں کی جماعت ان صفوں میں آ گئی، رے بعد مجلس کے
72 کربلا والوں کی فوج خیریت سے سب عزاداروں کو گھر پہنچا گئی. بعد مجلس کے 72 کربلا والوں کی فوج، بعد مجلس کے 72 کربلا والوں کی فوج، بعد مجلس کے 2 شعر، تمام شعر اس سلام کے چھوڑتے ہوئے میں 2 شعر بطور خاص اس شعر کو اس لیے پڑھ رہا ہوں. کچھ چہرے میرے سامنے ایسے ہیں، بہرحال میرے دوست اور ابتدائی دنوں کے ساتھی مولانا شمس تبریز تشریف فرما ہیں کہ اگر یہ شعر میں نے لکھنؤ میں نہیں پڑھا تو کہیں نہیں پڑھا. اور خاص کر ایسے چہروں کے بیچ میں ایسے پرانے لوگ دکھائی دے رہے ہیں جن سے 10-10 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے. دعا چاہتا ہوں بطور خاص، جناب عباس کا آپ ذکر کر رہے تھے شمس بھائی، ایک لفظ سے شعر کیسے بنا دیکھیے گا کہ بعد مجلس کے 72 کربلا والوں کی فوج خیریت سے سب عزاداروں کو گھر پہنچا گئی. دوسرے سمجھے نہ جو لاکھوں کروڑوں سال میں، ایک مجلس میں ہمیں کرب و بلا سمجھا گئی. ارے طے کیا مشق سکینہ کا سفر اچھا ہوا، طے کیا مشق سکینہ کا سفر اچھا ہوا. الخما تو آج اپنے مستقل گھر آ گئی. طے کیا مشق سکینہ کا سفر اچھا ہوا، طے کیا مشق سکینہ کا سفر اچھا ہوا، طے کیا مشق سکینہ. آخری شعر جیسے سننا ہو سن لیجئے کہ طے کیا مشق سکینہ کا سفر اچھا ہوا. الخما تو آج اپنے مستقل گھر آ گئی. ارے اب وہی کہتی ہے مجلس کے تبرک کو حرام، اب وہی کہتی ہے مجلس کے تبرک کو حرام. قوم جو باغ فدق پورا کا پورا کھا گئی، اب وہی کہتی ہے مجلس کے تبرک کو حرام. اب وہی کہتی ہے مجلس کے تبرک کو حرام، اب وہی کہتی ہے مجلس کے تبرک کو حرام، اب وہی کہتی ہے مجلس کے تبرک کو حرام. قوم جو باغ فدق پورا کا پورا کھا گئی، قوم جو باغ فدق پورا کا پورا کھا گئی، قوم جو باغ فدق پورا کا پورا کھا گئی. ارے مدحت سرور میں کاشف کیسا فن کیسا کمال، مدحت سرور میں کاشف، مدحت سرور میں کاشف کیسا فن کیسا کمال. کوئی بی بی آئی اور اشعار یہ لکھوا گئی. مدحت سرور میں کاشف کیسا فن کیسا کمال، مدحت سرور میں کاشف کیسا فن کیسا کمال. کوئی بی بی آئی اور اشعار یہ لکھوا گئی، کوئی بی بی آئی اور اشعار یہ لکھوا گئی، کوئی بی بی آئی اور. ابھی شمس بھائی بہرحال میرا بہت زیادہ سابقہ نہیں رہا شکیل بھائی سے، مگر گھر کے بچوں سے بارہا جو ہے بہرحال سرزمین ہم وطن ہیں تو سبھی بچوں سے رہا. انہوں نے کہا جناب عباس کے شعر تو اس کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بڑی درگاہ بنوا دی وہی ثابت کرتی ہے کہ مولا عباس سے کیا ان کو عقیدت تھی. مجھے 2-3 شعر جناب عباس کے آخر میں پڑھنے ہیں، اس کے لیے 2 مطلع اور 2-3 شعر سن لیجئے. چندن بھائی قبلہ، یہ مدحت سرور میں کاشف کیسا فن کیسا کمال. پنگو بھائی، کوئی بی بی آئی اور اشعار یہ لکھوا گئی، کوئی بی بی آئی اور اشعار یہ لکھوا گئی. چیخ اٹھی تلوار نیزے کا جگر لرزا کیا. جلدی میں 2 شعر پہلے پڑھ دوں، مجھے اپنے اس پہ آنا ہے مقصد پہ کہ چیخ اٹھی تلوار نیزے کا جگر لرزا کیا، تھے گلے سوکھے مگر دل کھول کے حملہ کیا. چیخ اٹھی تلوار نیزے کا جگر لرزا کیا، چیخ اٹھی تلوار. میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، بزرگوں کی طرف سے نوجوانوں کے بیچ میں پوری تاریخ پیش کر رہا ہوں. حسن مطلع میں پوری تاریخ ہے عزاداری کی کہ چیخ اٹھی تلوار نیزے کا جگر لرزا کیا، تھے گلے سوکھے مگر دل کھول کے حملہ کیا. یہ نہ پوچھو مجلس شہ کے لیے کیا کیا کیا،
یہ نہ پوچھو مجلس شیخ کے لیے کیا کیا کیا، کچھ نہیں تھا پاس تو اولاد کا سودا کیا۔ یہ نہ پوچھو مجلس شیخ کے لیے کیا کیا کیا، میں مقصد پہ آ گیا ہوں بالکل اپنا۔ یہ نہ پوچھو مجلس شیخ کے لیے کیا کیا کیا، کچھ نہیں تھا پاس تو اولاد کا سودا کیا۔ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، ماتم اور نماز۔ بھائی آپ لوگوں تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، ساتھ رہی ہے، بس دو شعر کی زحمت ہے کہ چیخ اٹھی تلوار نیزوں کا جگر لرزہ کیا۔ یہ نہ پوچھو مجلس شیخ کے لیے کیا کیا کیا، کچھ نہیں تھا پاس تو اولاد کا سودا کیا۔ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، ماتم اور نماز، ایک کو چھوڑا اگر تو دوسرا بیجا کیا۔ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، ماتم اور نماز، ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، ماتم اور نماز۔ دو شعر اب جناب عباس کے حوالے سے سن لیجئے۔ یقیناً جو ہے یہ لکھنؤ شاعری کے گہوارہ ہے، اور کوئی شاعر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بالکل نئی تخیل پیش کر رہا ہوں۔ شاید ہی میر انیس اور مرزا دبیر نے کچھ چھوڑا ہو، ہم نے پڑھا نہ ہو، سنا نہ ہو تو یہ الگ بات ہے، مگر یہ دعویٰ غلط ہے۔ مگر اگر مصروں کی ترکیب، بہرحال اپنے اس تک اگر مصروں کی ترکیب اچھی ہو نہیں ہو تو دونوں شعر پہ بطور خاص توجہ سنیے گا، بطور خاص لوی صاحب شعر۔ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، دو شعر، ماتم اور نماز، ایک کو چھوڑا اگر تو دوسرا بیجا کیا۔ ارے ایک اور سدرا ہے یہ، جائیں گے تو جل جائیں گے۔ ایک اور سدرا ہے یہ، جائیں گے تو جل جائیں گے، ہر فرشتہ دور سے غازی کا خط دیکھا کیا۔ ایک اور سدرا ہے یہ، جائیں گے تو جل جائیں گے، ایک اور سدرا ہے یہ، جائیں گے تو جل جائیں گے۔ مجھے جو شعر سنانا ہے ہر فرد تک، آپ جو ہے ہاتھ سے، زبان سے مجھ تک دعا اگر نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو دل سے دعا پہنچا دیجئے گا۔ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، ماتم بہت تاخیر ہو چکی ہے، میں بالکل اطمینان سے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بطور خاص یہ شعر سنیے گا جناب عباس کے حوالے سے کہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، ماتم اور نماز، ایک کو چھوڑا اگر تو دوسرا بیجا کیا۔ یہ نہ پوچھو مجلس شیخ کے لیے کیا کیا کیا، کچھ نہیں تھا پاس تو اولاد کا سودا کیا۔ ایک اور سدرا ہے یہ، جائیں گے تو جل جائیں گے، ہر فرشتہ دور سے غازی کا خط دیکھا کیا۔ ارے چھین لی تھی سنتے ہیں اونو محمد نے فرات۔ مصرع سنیے گا۔ ایک اور سدرا ہے یہ، جائیں گے قبلہ، ایک اور سدرا ہے یہ، جائیں گے تو جل جائیں گے۔ ارے چھین لی تھی سنتے ہیں اونو محمد نے فرات، پہلے شاگردوں نے پھر استاد نے قبضہ کیا۔ چھین لی تھی سنتے ہیں اونو محمد نے فرات، چھین لی تھی سنتے ہیں اونو محمد نے فرات، پہلے شاگردوں نے مل کے۔ جی چھین لی تھی سنتے ہیں اونو محمد نے فرات۔ نوجوانوں کی دل کی آواز پہنچا رہا ہوں، مجھے پتا ہے یہاں پہ نوجوان کس عقیدے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے عقیدے پہ کس طرح سے قائم رہتے ہیں۔ مقطع سن لیے، شاید کسی قابل ہو کہ چھین لی تھی سنتے ہیں اونو محمد نے فرات، پہلے شاگردوں نے پھر استاد نے قبضہ کیا۔ ارے بس تمنا ہے یہی کاشف رہیں راضی بطول۔ شمس بھائی کہ بس تمنا ہے یہی، ایک مل جل کے درود پڑھ دیجئے گا حضرات۔ چھین لی تھی سنتے ہیں اونو محمد نے فرات، پہلے شاگردوں نے پھر استاد نے قبضہ کیا۔ بس تمنا ہے یہی کاشف رہیں راضی بطول، اس لیے میں نے عقیدے سے نہ سمجھوتا کیا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ محترم جناب۔ ارے ٹنگو بھائی ایک منٹ، یہ
اچھا لے کر کے آئیے محترم جناب کاشف ایودھیاوی صاحب. اور بھائی نے ایک بات بہت اچھی کہی, کوئی خیال ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ امیر انیس صلی اللہ مقامہ نے اور مرزا دبیر اللہ مقامہ نے چھوڑا نہ ہو, یہ سچائی ہے. لیکن آپ کو ایک خیال سنا رہا ہوں, کہا ہوگا کہیں نہ کہیں, لیکن یہ طے ہے کہ آپ نے سنا نہیں ہوگا. ہاں خیال سنا رہا ہوں میں آپ کو, کہا ہوگا, دیکھیے گا حاضر کر رہا ہوں, سن لیجئے آپ, چونکہ بات کہہ دی اس لیے یہ سن لیجئے. مصحف جہاں سے شعر نکالا ہے, سنیے شعر سنیے گا جہاں سے نکالا ہے. ہاں آپ بھی کہیں گے کہ ہاں نکلا ہے شعر, سنیے. مصحف گنج شہیداں میں برابر سب ہیں. سنیے شعر, شعر سنیے. مصحف گنج شہیداں میں قرآن پہ رکھا جاتا ہے نا, سنیے گا. مصحف گنج شہیداں میں برابر سب ہیں, شاہ انصار کو انصار پر رکھ دیتے ہیں. مصحف گنج شہیداں میں برابر سب ہیں, شعر سنیے گا. مصحف گنج شہیداں میں برابر سب ہیں, شاہ انصار کو انصار پر رکھ دیتے ہیں. تو روکنے کے لیے شبیر قیامت رن میں ہاتھ عباس کی تلوار پر رکھ دیتے ہیں. روکنے کے لیے شبیر قیامت رن میں, روکنے کے لیے شبیر قیامت رن میں ہاتھ عباس کی تلوار پر رکھ دیتے ہیں. آئیے حضرات, میں گزارش گزار ہوں, ایک انٹرنیشنل نام, بین الاقوامی نام زمانہ سنتا ہے, محترم جناب چندن فیض آبادی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے تعزیت پیش کریں. مل جل کر عظمت محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات پڑھیں. اٹھوا دوں, اٹھا لیں. حضرات سامعین, جب تک مائک ٹھیک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بس ہو گیا. دیکھیے حضرات, بہت جلدی 2-3 شعر, جب تک مولانا آئیں گے میں آپ کے سامنے ہوں. بس آپ سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم شکیل حیدر کو حصہ فرما دیں. لا حول ولا قوة الا بالله العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کل کفوا احد. اللہم صلی علی محمد. سب سر شدہ ایک نعرہ صلوات کا آپ حضرات سہارا دیں. ایک مطلع 4 مصرے پہلے حوالے کرو سرکار. کہ پھر اس کے بعد پاؤں میں جنبش کبھی نہ ہو. پھر اس کے بعد پاؤں میں جنبش کبھی نہ ہو. شہر نجف تو جاؤں مگر واپسی نہ ہو. کہ شہر نجف تو جاؤں مگر واپسی نہ ہو. کہ یہ سوچ کر کیا کرو حیدر کا تذکرہ. کہ یہ سوچ کر کیا کرو حیدر کا تذکرہ. جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو.
پھر اس کے بعد پاؤں میں حوالے کر دوں آداب جان سے پھر اس کے بعد پاؤں میں جنبش کبھی نہ ہو شہر نجف تو جاؤں مگر واپسی نہ ہو کہ یہ سوچ کر کیا کرو حیدر کا تذکرہ جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو جو سانس بس ایک مطلع دو شعر کیونکہ مولانا موصوف حجت الاسلام علی جناب مولانا عقیق الغروی صاحب جناب ٹنکو صاحب شعر سن لیجئے تشریف لا رہے ہیں اکمل صاحب بطور خاص سماعت فرما لیں ہر آدمی نے حضرت عباس علمبردار کا ذکر کیا موجود کہ وارث لہجہ انکار تک آتے کہ وارث لہجہ ایک نعرہ صلوات چلتے اچھا ایک مطلع ایک شعر پھر ہمارے کچھ دوستوں کا حکم ہے ایک مطلع دو تین شعر حوالے کر کے میں اپنی جگہ کہ وارث جری صاحب کہ وارث لہجہ انکار تک آتے آتے بیعتیں تھک گئیں بیمار تک آتے آتے بیعتیں تھک گئی سرکار شعر حوالے کر رہا ہوں اگر پسند آ جائے بس دعا دیجیے گا دھیرے سے ارے کون حسینی صاحب ارے کون بتلائے گا معیار وفائے عباس اکمل کہ کون بتلائے گا معیار وفائے عباس صدیاں لگ جائیں گی رہوار تک آتے ارے کون بتلائے گا معیار وفائے کیونکہ میرے کرم فرما میرے بڑے بھائی حجت الاسلام علی جناب مولانا عقیق الغروی صاحب تشریف لا چکے ہیں ایک مطلع دو شعر حوالے کر کے میں اپنی جگہ شمس صاحب لیجئے بھائی کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس عزا چلتے چلتے
روند ڈالیں گے فتوے تمہارے، یہ جلوس ازاں چلتے چلتے ارشد صاحب، رضا صاحب، بھیا شیر بڑے بھائی، کہ کچھ قدم ہر بڑھا شے کی جانب، کچھ قدم شے بڑھے ہوئے کی جانب، بخش دی چند لمحوں بے شہنے حر کی ساری خطا چلتے چلتے، کہ بخش دی چند لمحوں میں شہنے حر کی ساری خطا چلتے چلتے، کہ توق و زنجیر یہ کہہ رہے ہیں اے یزید اب ہے تیری تباہی، جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے، کہ جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے۔ میں حوالے کروں کہ توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی، جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے۔ جزاک اللہ بھائی، ماشاءاللہ۔ آئیے حضرات، صرف ایک مطلع 2-3 شعر، چونکہ میں نے کہا کہ مولا عباس علیہ السلام کا ذکر پسند اور درگاہ باب المراد ہنرئی، بس جلدی 59 سیکنڈ میں کلام تمام ہو جائے گا۔ آغا ملاحظہ فرمائیے گا، حاضر کر دیتا ہوں جلدی، پورے زمانے میں مشہور ہوا، پڑھا گیا، سن لیجئے، حاضر کر دیتا ہوں کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا۔ جزاک اللہ۔ آئیے حضرات، میں اب کوئی شعر نہیں، بس ایک جملہ آغا کا، آغا نے لاہور میں پڑھا تھا، میرے عزیز دوست حامد رضا سلطانی نے وہ کلپ بھیجی تھی، کیا جملہ تھا آغا کا، انسانوں مسلمانوں، کیا مدح کیا مولا کائنات کی، انسانوں مسلمانوں تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی بندگی مصطفیٰ بندے کرتے ہیں، مرتضیٰ بندے کرتے ہیں، مجتبیٰ بندے کرتے ہیں۔ آئیے حضرات، میں گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عقیل الغروی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ مل جل کر عظمت محمد و آل محمد پہ بلندتر صلوات۔
الفاتحة. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شکیل حیدر ابن مرحوم حسن حیدر کی روح کو ایصال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھ دیں. حضرات گرامی قدر، ایک ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور یہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ کتنی اچھی تہذیب ہے، تہذیب مودت، کہ جس میں ایصال ثواب کے عنوان سے ایک ایسا زندہ عمل جاری ہے کہ جو موت کا صدمہ سہنے والوں کو زندگی کا تحفہ عطا کرتا رہے. یہ جملہ میں نے ابھی کچھ ہی عرصہ قبل ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ ایصال ثواب کے معنی اگر ادبی اور شعری وجدان بیدار ہو
اگر ذوق زبان بیدار ہو، بالیدہ ہو، تو یوں بھی سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایصال ثواب کے معنی یہ ہیں کہ موت کا صدمہ اٹھانے والے کو زندگی کا تحفہ پیش کیا جائے، اور یہ زندگی کا تحفہ کیا ہے کہ انسان اس ذکر کو، اس بیان کو، اس کتاب کو، اس کردار کو سامنے رکھے اور ہدیتاً پیش کرے، جس ذکر، جس کتاب اور جس کردار میں دونوں جہان کی زندگی کی معراج ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ کردار ہے کہ جس میں اس دنیا کی زندگی کی بھی تمام تر ترقیوں کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، اور اس دنیا کی زندگی کی بھی عروج و ارتقاء کی تمام راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ ذکر کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ذکر کا جو عام تصور ہے ذہنوں میں، وہ بہت کچھ ناقص ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ کسی کلمے کا یا کسی بات کا زبان سے دہراتے رہنا ذکر ہے۔ یہ درست تصور نہیں ہے۔ زبان سے دہراتے رہنے کو قرأت کہتے ہیں، اور دل میں کسی بات کے راسخ رہنے کو یاد یا ذکر کہتے ہیں، اور اپنے پورے وجود کے ساتھ کسی ہدف کے پیچھے سفر کرنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ اب بات آ گئی ہے تو عرض کروں، حالانکہ یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن جو باتیں دہرانے کی ہوتی ہیں وہ دہرانی ہی پڑتی ہیں، کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے عموماً لفظ تلاوت ہی تو آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ آپ کسی اور کتاب کے لیے تلاوت کا کلمہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ میر انیس کے مرثیوں کے لیے کیوں نہیں کہتے کہ میں میر انیس کے مرثیے کی تلاوت کر رہا ہوں؟ نہیں کہتے نا۔ کوئی ادب کا طالب علم، کوئی اردو بی اے ایم اے کا اسٹوڈنٹ یا کوئی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ یا اسکالر، وہ میر انیس علیہ الرحمہ کے مراثی کا دیوان لیے بیٹھا ہو، مجموعہ، تو یہ کہے گا کہ میں اس وقت میر انیس کے مرثیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہے گا میں میر انیس کے مرثیوں کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے مثال میر انیس علیہ الرحمہ کے دی کہ وہ مذہبی عنوان بھی ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ کسی بھی کتاب کو پڑھیں، ادب کی، نثر میں، نظم میں، فلسفے کی، علم کلام کی، فقہ کی، کسی بھی فن کی، تاریخ کی، سماجیات کی، کوئی کتاب اٹھا کے پڑھیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ایک خاص سیاق و سباق میں اگر ادبی زبان میں اظہار کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کتاب کی قرأت کر رہا ہوں یا اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں، بس اس سے زیادہ تو نہیں۔ قرأت کے بھی اپنے کئی معانی ہیں۔ اب اصطلاح ادب میں تنقیدی ادبی تنقید کی اصطلاح میں قرأت کی کئی قسمیں ہیں، اور قرأت کی اصطلاح اور معنی اپنی جگہ۔ قرآن مجید کے لیے کیوں مخصوص ہے لفظ تلاوت، جبکہ آپ حضرات اسے بھی سامنے رکھ کے زبان سے پڑھتے ہیں؟ تو بس اسی طرف توجہ دلانا مقصود ہے
کہ کسی لکھی ہوئی عبارت کا آنکھوں سے دیکھ کر زبان سے دہرا دینا قرأت ہے، لیکن کسی حقیقت کو سامنے رکھ کر اپنے پورے وجود کے ساتھ اس حقیقت کے پیچھے پیچھے سفر کرنا تلاوت ہے۔ قرآن مجید کو صرف زبان سے دہرا دینا نہیں ہے، قرآن مجید وہ امام اعظم ہے جسے سامنے رکھ کر پورے وجود کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے سفر کرنا ہے۔ علماء تشریف فرمائیں، ارچند کے بعض علماء کے سروں پر دستار فضیلت موجود ہے اس وقت بھی، لیکن بعض علماء ایسے ہیں جو اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ عالم ہونے کی پہچان صرف لباس سے نہیں ہوتی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عالم ہونے کی پہچان لباس سے تھوڑی ہوتی ہے۔ لباس کا عالم تو یہ ہے کہ مجھے جناب ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کا یہ شعر یاد آ رہا ہے، پروردگار انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے اور طول عمر، طول حیات، عمر خضر عطا فرمائے، کہ انہوں نے بہت خدمت فرمائی ہے عزائی ادب کی، اور اصلاحی اشعار بھی ان کے بہت اچھے ہیں۔ میر کے ہاں تو صرف نشتر تھے، ان کے ہاں تیر بھی ہیں، نشتر بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، شمشیریں بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ تو ان کا یہ شعر ہے کہ لباس کے تعلق سے کہ اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو، اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو، گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں۔ یہ شعر میں نے صرف اس لیے نہیں آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ آپ صرف لطف اندوز ہوں اور اس سنجیدہ بزم میں تھوڑی سی شگفتگی پیدا ہو جائے، بلکہ شاعر کا، ادیب کا، خطیب کا، مصنف کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کہتا ہے تاکہ وہ نشتر کسی دل میں ترازو ہو جائے، وہ تیر جو ہے کسی دل میں، جگر میں ترازو ہو جائے، یعنی اثر ہو۔ ہمارا اسلام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گھر میں قبا اتار کر رکھ دیں اور مسجد میں پہن دیں۔ بہرحال اب جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ان علماء کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان کو گواہ بنا کے، کہ قرأت اور تلاوت میں کیا فرق ہے۔ یہ تحفہ، یہ ہدیہ آج ہمارے نوجوان بچے یاد رکھیں گے، لے جائیں گے کہ قرآن مجید کی قرأت میں اور تلاوت میں کیوں فرق ہے، اور کیوں لفظ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے کہ قرأت کے معنی ہیں آنکھوں سے دیکھ کر کسی لکھی ہوئی عبارت کو زبان سے دہرا دینا، یہ ہے قرأت، ایک معنی۔ و ادبی تنقید میں جو اور معنی ہیں، تعریفیں ہیں، وہ الگ۔ تلاوت کے معنی میں نے عرض کیے کہ کسی ہدف کو سامنے رکھ کر، کسی منزل کو نگاہ میں رکھ کر، کسی امام کو اپنے پیش نظر رکھ کے، اپنے پورے وجود کے ساتھ ظاہر سے باطن تک اس کے پیچھے پیچھے سفر کرنے کے معنی ہے تلاوت۔ کیوں؟ اس لیے کہ سند اس معنی کی کہاں سے لیں گے آپ؟ خود قرآن مجید میں آپ سورہ مبارکہ شمس کی تلاوت فرما لیجیے۔ تلاوت کس روٹ ورڈ سے ہے؟ مادہ کیا ہے اس کا؟ مصدر کیا ہے اس کا؟ صرفی اور اشتقاقی۔ تلا یتلو، اب تلا کے معنی کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. لفظ تلا آیا. قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے. چاند کی یوں ہی قسم نہیں کھائی گئی. چاند اگر محاق میں ہو اور سورج سے کسب نور نہ کر رہا ہو تو اس قابل نہیں ہے کہ قسم کھائی جائے. چاند تبھی قسم کھانے کے لائق ہے کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے، سورج کا تابع فرمان ہو کر رہے اور سورج سے کسب ضیاء کر رہا ہو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دیکھیے مسئلہ لغت کا ہے، مسئلہ استعمال کا ہے، اور مسئلہ جو ہے، آپ حضرات بزرگ ہیں، آپ تو ممبر کے سامنے بیٹھا کیجیے. مسئلہ لغت کا ہے، زبان کا ہے، اس کے استعمال کا ہے. تو اب آپ کے ذہن میں آئی بات کہ تلاوت کا کلمہ قرآن سے کیوں مخصوص ہے؟ قرآن مجید کو صرف آنکھوں سے دیکھ لینا ثواب ہے، قرآن مجید کو زبان سے دہرا لینا ثواب ہے، مگر قرآن مجید کی تلاوت کا حق تب ادا ہوگا جب اپنے پورے وجود کے ساتھ قرآن مجید کے پیچھے پیچھے سفر کریں، زندگی تابع قرآن ہو جائے. زندگی، پوری زندگی بغیر کسی ایک استثناء کے، without a single exception، بغیر کسی ایک استثناء کے پوری زندگی تابع قرآن ہو جائے، تب تلاوت کا حق ادا ہوگا. اب یہاں پر اس تمہید میں جو بے اختیار زبان پہ جاری ہو گئی، مثال دینے کے لیے کل کی تقریر سے ایک جملے میں مربوط ہو جائے گی بات کہ قرآن مجید کی عبارتیں دیکھیے. قرآن مجید بھی وہ حقیقت ہے کہ عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا، اس کے الفاظ، اس کے کلمات، اس کی ترکیبیں، اس کا اسلوب، اس کا آہنگ. قرآن کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے. کل میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی ایک کلمے پہ بھی ٹھہر جائیے تو بھی دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی مثال میں عرض کیا کہ قرآن مجید نے جو قسم کھائی چاند کی، والقمر اذا تلاہا، مشروط ہے قسم، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے رواں دواں رہے یا رواں دواں ہو. اور فرمانے اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے آئے، شرط کے ساتھ. یعنی کسی آفتاب حقیقت کو سامنے رکھنا ضروری ہے زندگی میں. اگر آفتاب حقیقت سامنے نہ ہو اور اس سے کسب نور، کسب ضیاء نہ ہو تو پھر قابل قسم نہیں ہے. بالکل اسی طرح. اور آفتاب حقیقت کون ہے؟ ارے یہ سورج تو ہمارے آفتاب حقیقت کے قدموں کی دھول ہے. ہم جسے آفتاب حقیقت کہتے ہیں وہ در یتیم عبداللہ، آمنہ کا فرزند اور ابو طالب کی گود کا پالا محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم جسے آفتاب حقیقت کہتے ہیں وہ نور مبارک محمدیہ ہے، وہ حقیقت محمدیہ ہے، وہ در یتیم عبداللہ ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہی اول النبیین ہے، وہی خاتم النبیین ہے، وہ ہے آفتاب حقیقت، وہ ذات مبارک. اور اسی لیے اس کی یہ عظمت اور اہمیت ہے کہ جہاں اس ذات گرامی کے قدم پڑ جائیں وہ زمین قابل قسم ہو جاتی ہے. کل اختتام بیان تک یہی بات پہنچی تھی کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ بلد، دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ ٹھہر کر اس کے معانی اور مفاہیم میں تہداری بہت ہے. جب ترجمہ پڑھتے ہیں آپ نا تو اس کے معنی یہ ہے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی سطح بالا کو دیکھ رہے ہیں، جو اوپری سطح ہے بس وہ دیکھ رہے ہیں. واضح ہے، آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اور اس سطح کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، بالائی سطح، بس اوپری سطح وہ دیکھ رہے ہیں آپ. یہ ہے ترجمہ قرآن کا. لیکن یہ جو اوپری سطح ہے یہ سطح ہوا میں تھوڑی ہے، یہ قعر سمندر تک، گہرائی تک سطح سے اترتے چلے جائیے تو کتنی سطحیں ملیں گی. اور ہمارے آپ اوپر کی سطح سے اترنا شروع کیجئے، کتنی سطحیں ملیں گی، کوئی گن سکتا ہے؟ یہ تمام سطحیں یعنی یہ جو گہرائیاں ہیں یہ گہرائیاں ترجمے میں نہیں آتی. یہ گہرائیاں ترجمے میں نہیں آتی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ جو لوگ صرف ترجمہ پڑھ کے اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہیں، مجتہد ہو جانا تو بہت آسان ہو گیا ہے آج کل، اور اس سے بھی آسان یہ ہے کہ مجتہدوں پر اعتراض کیا جائے. دیکھیے عزیزان گرامی، اسلامی معاشرے، سچے اسلامی معاشرے اور سچے اہل بیت کے چاہنے والوں کی پہچان یہ رہی ہے ہمیشہ، اور یہی رہے گی کہ وہ علم اور عالم کے قدردان ہوتے ہیں. اگر عالم دین، جو سچے عالم دین ہیں، اگر عالم دین سے آپ نے رشتہ توڑا تو آپ پھر معاشرہ اسلامی کا حصہ نہیں رہ جائیں گے، آپ اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اہل بیت سے ہمارا آپ کا سب کا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ دو ہی رشتے ہیں، ایک علم کا رشتہ، ایک محبت کا رشتہ. اہل بیت سے کیسا رشتہ ہے؟ دو ہی رشتہ ہے، ایک علم کا رشتہ اور ایک محبت کا رشتہ. اور یہ غلط مشہور کر رکھا ہے جاہل شاعروں نے کہ محبت اندھی ہوتی ہے. محبت اندھی نہیں ہوتی، محبت کے نیچے جہل نہیں ہوتا. محبت وہیں پروان چڑھتی ہے جہاں علم اور معرفت کی سبیلیں ہوتی ہیں. اسی لیے دنیا میں جہاں جہاں جتنی معرفت ہے وہاں وہاں اتنی محبت اہل بیت ہے، جہاں جتنی جہالت ہے اتنی ہی اہل بیت سے دوری ہے.
صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بہرحال تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو قرآن مجید کے ترجمے ہیں یہ صرف سطح کی بات ہے، اس کے نیچے قرآن مجید کی ہر آیت کے نیچے جو بے پناہ بے کراں گہرائیاں ہیں اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے ذات معصوم کے، سوائے ذات معصوم کے۔ وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، جو کہہ سکتا ہے پوچھو مجھ سے، پوچھو قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھو، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، شب میں نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، بحر میں نازل ہوئی، بر میں نازل ہوئی، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے اندر مضمرات کیا ہیں، اس کے اسرار کیا ہیں، اس کے معارف کیا ہیں۔ صرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ تو قرآن مجید کی جس آیت پہ گفتگو کر رہا تھا یا کرنا چاہتا ہوں، کرنے کا ارادہ ہے، ابھی گفتگو شروع کہاں ہوئی ہے، ابھی تو سب باتیں جو ہیں وہ تمہید میں گزرتی جا رہی ہیں، مثالوں میں، تقریب ذہن میں، یعنی ذہن کو اب عجیب مشکل ہے۔ میں نے ایک جگہ تقریب کا کلمہ استعمال کیا اس کے اصلی معنی میں، یعنی قریب لانا، تو ایک صاحب سمجھے کہ یہ کسی سیریمنی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا شادی کی تقریب اور عقیقے کی تقریب اور فلاں وہ یہ نکاح کی تقریب ہے، یہ جو تقریب ہوتی ہے وہ سمجھے بس ایک ہی معنی تقریب کے۔ دیکھیے کتنا سطحی ذہن ہو گیا ہے کہ سیاق و سباق سے بھی انسان یہ نہ سمجھ سکے کہ یہاں یہ لفظ یہ کلمہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس کے اصلی معنی تک توجہ نہ ہو، حالانکہ تقریب کا مادہ ظاہر قرب ہے، قاف رے بے یہی تو ہے، اور اس کے اصل معنی کیا ہے؟ نزدیکی، قربت۔ ہر روز نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 مرتبہ اور نیت کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، تو قربت کے معنی کچھ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ بہرحال تو تقریب ذہن کے لیے، ذہن کو نزدیک لانے کے لیے کہ ہم مفاہیم قرآنی کے حصول کے لائق بن جائیں، کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سورہ مبارکہ بلد ہے، یہ ہو یا کوئی بھی سورہ ہو، ہر سورے میں اس طرح اسلوب کلام الہی ہے کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو، توجہ رکھیے گا، ایک لحاظ سے دیکھا جائے گا، چشم دل واہ ہو، چشم معرفت نصیب ہو، نور بصیرت حاصل ہو، تو قرآن مجید کے یہ جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں ان میں سے ہر سورہ اس طرح نازل ہوا ہے، اس لب و لہجے کے ساتھ، اس اسلوب کے ساتھ، ایسی ترکیب میں، ایسے سیاق و سباق کے ساتھ، اس طرح کلام کو ڈھالا گیا ہے ایسے سانچے میں کہ کسی ایک سورے پر بھی مکمل احاطہ کرنے کی انسان کوشش کرے تو مجبور ہوگا کہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اب ظاہر ہے یہ وہ نقطہ ہے کہ جسے اہل علم زیادہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ یہ سب میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو حوصلہ مند جوان ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوصلے اور بلند ہوں۔ انٹرنیٹ سے ماشاءاللہ آج کل گوگل پر، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر ہر چیز ہے جس میں
قرآن مجید کے درس بھی آتے ہیں، تجوید کے درس ہیں، تفسیر کے درس ہیں، بہت سے لوگ، تو بہت سے لوگ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے بات بنے گی نہیں، اس کی گہرائیوں میں اترنا ضروری ہے، اور گہرائیوں میں اترنے کی نیت ہو، اگر صرف نیت آپ جانتے ہیں یہ نیت کیا ہوتی ہے آپ کی؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے، کچھ لوگ تو جانتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے یہ نیت کیا ہے۔ خدا کی قسم یہ نیت ہی ہے جو اس پورے وجود انسانی میں جوہری طاقت رکھتی ہے۔ یہ نیت ہے جو جوہری طاقت رکھتی ہے، جوہری طاقت اس پورے وجود انسانی میں اس کی نیت ہے جو جوہری طاقت رکھتی ہے۔ اسی لیے نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں یہ جو نیت ہے، یہ عرض کر دوں میں کہ نماز کی بطور خاص زبان سے نیت کرنا مکروہ ہے، مطلوب نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مگر مطلوب نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہیں، لیکن بات آ گئی تو عرض کرتا چل رہا ہوں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی، ادا واجب قربتاً اللہ، یہ الفاظ، یہ عبارت، یہ سینٹنس، یہ جملہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ شریعت کہتی ہے کہ نہ کہو تو بہتر ہے، چونکہ جس چیز کا جو کام ہے اسی کو وہ کام کرنا چاہیے۔ نیت کرنا زبان کا کام نہیں، دل کا کام ہے۔ واضح ہے؟ دیکھنا کس کا کام ہے؟ آنکھ کا۔ سونگھنا کس کا کام ہے؟ ناک کا۔ زبان کا کیا کام ہے؟ پڑھنا۔ اور دل کا کیا کام ہے؟ نیت۔ یہ نیت ہے جوہری طاقت انسان کی۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں اس کی دے دوں، یہ جوہری طاقت اور نوری طاقت اور ریز کی کرشمہ سازیاں اس دور میں تو بہت عام ہیں، علاج ہو جاتا ہے ریز سے، پہلے آپریشن ہوتا تھا، اب ریز سے ہو جاتا ہے بہت سا علاج، ہے نا؟ آپ کے نیت کی ریز کی ذرا خصوصیت دیکھیے، ایک ہی جملہ ہوتا ہے، ایک جملہ کوئی آپ کسی کو دیکھیں اور اس نیت سے وہ جملہ کہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ایک مزاح ہے، یہ شخص مزاح سن کے خوش ہو جائے، اس کے دل میں مسرت پیدا ہو جائے، اور وہی جملہ ہے، الفاظ نہیں بدلے، ترکیب نہیں بدلی، سینٹنس نہیں چینج کیا، سیم سینٹنس آپ نے دوسرے صاحب کی طرف رخ کر کے کہا اور اس نیت سے کہا کہ ان کو ٹھیس پہنچے اور طنز ہو۔ ورڈز سیم، سینٹنس سیم، کمپوزیشن سیم، نحوی ترکیب وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، جملہ وہی ہے، نیت تھی کہ ان کا دل خوش ہو تو یقیناً ان کا دل خوش ہوگا، نیت تھی کہ ان کے دل کو رنج پہنچے تو رنج پہنچے گا۔ یہ الفاظ نے نہیں رنج پہنچایا، آپ کی نیت نے رنج پہنچایا۔ اچھا، یہ وہ چھوٹا سا تجربہ ہے جو میں نے اس لیے عرض کیا کہ جس کا جب جی چاہے کر لے، یہ وہ تجربہ ہے کہ جس کا جب جی چاہے یہ تجربہ کر لے، زندگی کا تجربہ ہے، روزمرہ کا تجربہ ہے، کسی خاص پرٹیکولر لیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیبوریٹری میں، تجربہ گاہ میں، آزمائش گاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت ہے انسان کی جوہری قوت، یعنی آپ نے ان کا دل پکڑ کے مسوسہ تھوڑی، اس پہ چھری تھوڑی چلائی، نیزہ تھوڑی آپ نے پیوست کر دیا، جملہ تھا جو جا کے پیوست ہوا۔ پیوست کیوں ہوا؟ نیت تھی پیوست کرنے کی، وہی جملہ تھا ان کے دل پہ جا کے اس نے مرہم کا کام کیا، جس نے وہاں دل زخمی کیا اس نے یہاں مرہم کا کام کیسے کیا؟ اس لیے کہ نیت تھی کہ ان کے غم کا اندمال ہو جائے۔ اور اب آپ اپنی نیت کی اہمیت سمجھ رہے ہیں؟
جس طرح آپ کے روزمرہ کے کاموں میں نیت کی جوہری تاثیر کا تجربہ آپ کر سکتے ہیں. ارے بھائی جب خدا کے سامنے کھڑے ہوں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کسی کی دستگیری کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس وقت بھی اگر صدق نیت کے ساتھ عمل کریں تو دیکھیے کیا جوہری تاثیر نمودار ہوتی ہے. صدق نیت. درمیان میں بات آتی چلی جا رہی ہے تو کہتا چلا جا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں عرض کرنے کی ہیں، یہ سب چیزیں بھی عرض کرنے کی ہیں. عرض اس وقت صرف یہ کرنا تھا کہ جو بہت بار ممبر پہ عرض کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید بھی اگر ادب الہی کو ملحوظ رکھ کے، اگر عشق الہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ارادت کے ساتھ، یہ فارسی کا کلمہ ارادت بھی مجھے بہت پسند ہے. وہ روٹ ورڈ تو عربک ہے، عربی سے آیا فارسی میں، لیکن ارادت کو جس انداز سے فارسی شعراء نے اور فارسی ادباء نے استعمال کیا ہے، اردو میں کم استعمال ہوا ہے لیکن ہے. ارادت اس کلمے کی ایک خاص جوہریت ہے. ارادت کے ساتھ انسان قرآن مجید پڑھے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خود وہ توفیق شامل حال ہوتی ہے کہ سطح سے نیچے جو گہرائیاں ہیں کچھ وہ بھی نظر آنے لگتی ہیں، اور فرمانے وہ دکھائی دینے لگتی ہیں. بس اب ظاہر ہے کہ اس انداز سے گفتگو کرتا رہوں گا تو گفتگو تو طویل ہو جائے گی، اور طویل گفتگو کرنے کی سکت نہیں ہے، اور بہت مختصر عرض کر رہا ہوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں وہ سب مثالیں دوں تو بہت طویل ہو جائے گی بات. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ماہ ربیع الاول ہے، ماہ ربیع ہے. ربیع معلوم ہے نا کیسے کہتے ہیں؟ بہار. یہ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے کسی بھی موسم میں آئے، یہ ہے بہار دین و دنیا کا مہینہ. یہ ربیع بہار دین بھی ہے، بہار دنیا بھی ہے، بہار آخرت بھی ہے. اس سے بڑھ کے بہار کیا ہوگی کہ جس میں اول النبیین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو، اور پھر ان کے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. تو اس مناسبت سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے حق سبحانہ و تعالیٰ کو جو محبت ہے، اللہ کو رسول سے جو محبت ہے، اللہ کو رسول سے جو عشق ہے، وہ بے قیاس و بے نظیر ہے. اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے اس کی ذات پاک بے کرا ہے، ویسے ہی اس کی محبت محمد سے بے کرا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ وہ طرح طرح سے اسلوب کلام میں جھلکتی ہے. کبھی تو کھل کے اظہار ہو جاتا ہے، کبھی اسلوب کلام میں جھلکتی ہے چیز. ذکر کسی کا ہو رہا ہو کسی اور موضوع پر، لیکن جس کی محبت آپ کے دل میں ہے وہ محبت کہیں نہ کہیں سے جھلکتی ہے. اور ہمارے یہاں پورے قرآن مجید کی کیفیت یہی ہے، کسی بھی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو مگر اللہ کو محمد سے جو محبت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. مثلا یہ موضوع، اب ظاہر ہے کہ سورہ مبارکہ بلد، اب اس میں موضوعات کیا ہیں؟ موضوع تو یہ ہے کہ مشرکوں کو، کافروں کو
انسانیت ناشناس آدمیوں کو آدمیت اور انسانیت کا سبق پڑھانا ہے. بے دردوں کو، سنگ دلوں کو ایسا بنانا ہے کہ ان کے دل میں درد یتیم پیدا ہو جائے، ناداروں مفلسوں کا درد پیدا ہو جائے. یہ موضوع قرآن مجید نے جس پرشکوہ انداز سے اور جس تاثیر کے ساتھ پیش کیا ہے، اسی قدر ہم اس موضوع سے غافل ہو گئے ہیں. ہم سب، آپ اندازہ کیجئے وہ سورہ مبارکہ جسے سورہ ماعون کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا دیکھا ہے تم نے اس کو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جس کا روز جزا پر یقین نہیں ہے؟ وہ وہی ہے جو یتیم کو جھڑکتا ہے اور مسکین کی نوازش پر لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے. اور فرمانے کتنا بڑا موضوع ہے. آخرت ناشناس لوگوں کی پہچان بتائی قرآن مجید نے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیا گزارش کر رہا ہوں؟ قرآن ہے قرآن، اور پورا اہل بیت کا کردار اس میں ڈھلا ہوا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آگے کا مضمون تو اور تکلیف دہ ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس کے بعد الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. بچوں کو تو یاد ہوگا، یہ سورہ یاد ہونا چاہیے، توقع تو ہمیں یہی ہے. مضمون اس کا کیا ہے، پیغام کیا ہے، اس میں میسج کیا ہے؟ کبھی تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس کا آخرت پر یقین اور ایمان نہ ہو؟ دیکھا ہے، غور کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے، پہلے نہیں کہا کہ وہ بے نمازی جو ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ سمجھ لو جو نماز نہیں پڑھتا سمجھ لو اس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا. جو روزہ نہیں رکھتا سمجھ لو کہ یہ آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا گیا یہاں پر. جو حج کو نہیں جاتا سمجھ لو اس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا. توجہ ہے. جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے اگر اسے پہچاننا ہو تو پہچان لو کہ وہ وہی ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے. توجہ ہے. جملہ آپ کے دل میں ترازو ہوا یا نہیں؟ یہ میرا جملہ تو نہیں ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے. اور دوسرا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور جو مسکین ہے، جو پیٹ بھر کھانا نہیں کھا سکتا، اس کے لیے یہ کسی سے کہتا بھی نہیں ہے کہ بھائی اسے کھانا کھلا دو، اس کا خیال رکھو، اس کی سرپرستی کرو، اس کی مدد کرو. یہ کس کی پہچان ہے؟ اس کی جس کی آخرت پر یقین نہیں ہے. اور پھر نماز کا تذکرہ بیچ میں آیا ہے. گزرا سا تذکرہ ہے کہ جہنم ہے ان کے لیے، ویل ہے ان کے لیے، پھٹکار ہے ان کے لیے. جو بھی چاہے آپ ترجمہ کر لیں، سب صحیح ہے. جو نماز پڑھنے والے ہیں مگر اپنی نماز سے کا خیال نہیں رکھتے، اور صرف یہی نہیں، اور یہ کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، مگر روز مرہ کی زندگی میں جو چھوٹا چھوٹا تعاون کسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ تعاون بھی نہیں کرتے. یہ لفظ معاون جو ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں؟
عام زبان میں تو معون برتن کو بھی کہتے ہیں. یہ گھر میں استعمال ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب غریب معاشروں میں کیا ہوتا تھا؟ بھئی ایک صاحب ہیں، ایک کوئی شخص ہے، غریب ہے، 4 آدمی ہیں گھر میں، 4 پلیٹیں ہیں. اب وہ 4 آدمی اور مہمان آ گئے، اب کیا کریں؟ سب کو بیٹھ کے ساتھ میں کھانا کھانا ہے. پڑوس سے کہا کہ جاؤ بھائی 4 پلیٹیں ہمیں دے دو. اب اگر یہ پڑوس نے 4 پلیٹیں بھی نہیں دیں، وہ کچھ آپ کی زمین جائیداد تو نہیں مانگ رہا ہے مانگنے والا، پڑوسی ہے، 2-4 برتن مانگ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کھانے کے بعد وہ پھر واپس کر دے گا. عاریتاً جو چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں بھی نہ دیں اور مصلی پر کھڑے ہو کر 6 گھنٹے نمازیں پڑھیں، پھٹکار ہے ان پر، لعنت ہے ان پر، جہنم ہے ان کے لیے. یہ قرآن ہے، قرآن ہے. قرآن کے آئینے میں اپنا اپنا چہرہ سب لوگ دیکھیں. اب میں ایک ایک کے سامنے لے جا کے تھوڑی آئینہ رکھوں گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. میں ایک ایک کے سامنے تھوڑی آئینہ رکھوں گا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن تو زندگی کا آئینہ ہے، مطلق زندگی کا آئینہ. اس دنیا کی زندگی کا آئینہ بھی ہے، برزخ کی زندگی کا آئینہ بھی ہے، آخرت کی زندگی کا آئینہ بھی ہے، ماضی کا آئینہ بھی ہے، مستقبل کا آئینہ بھی ہے. جو جتنی بصارت اور بصیرت رکھتا ہو وہ اسی طرح قرآن مجید کے آئینے میں حقیقتوں کو دیکھ سکتا ہے. یہ ہے قرآن، اور یہ ہے مکتب اہل بیت. یہ ہے مکتب اہل بیت. مکتب اہل بیت میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں. اگر مکتب اہل بیت میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھیں گے آپ تو آپ کو قرآن کے یہ خصوصیات سامنے نہیں آئیں گے. جو لوگ مکتب اہل بیت سے وابستہ نہیں ہیں یا اہل بیت سے انہوں نے کسب نور نہیں کیا تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے پورے پیغام کو بس حکومت کیسے قائم کرو، سیاست کیسے کرو، اور میں اگر کھل کے کہوں تو یہ کہوں گا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے قرآن مجید کی روشنی میں کہ اسلام کی روشنی میں، اللہ کی مرضی کی روشنی میں، اللہ کی مشیت کی روشنی میں کیسی حکومت قائم کرو. وہ تو بس یہ فلسفہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح اپنے اقتدار پر قرآن کو اور اسلام کو قربان کرو. تاریخ ہے، پوری تاریخ، پوری تاریخ مجھے اچھی طرح یاد ہے. اتنا میرا حافظہ کمزور نہیں ہے. اسی امام بارگاہ میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، وہ دہرا رہا ہوں. اگر آپ بھول گئے ہوں گے تو یاد آ جائے گا، اور یاد ہوگا تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ پھر بھی محظوظ ہوں گے. 2 قسم کے مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں، اور 2 قسم کا اسلام ہے. یہ جو کہتے ہیں نا 72 فرقے اور 73 فرقے اور 74 فرقے، میں صرف 2 فرقوں سے واقف ہوں. ایک ہے الہی اسلام، ایک ہے سیاسی اسلام. ایک ہے الہی اسلام، ایک ہے سیاسی اسلام. الہی اسلام کو دل سے لگانے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسلام بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں. سیاسی اسلام سے وابستہ لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے اسلام قربان کرتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ لیں.
12 تو یہ مکتب اہل بیت ہے. مکتب اہل بیت میں جب قرآن کا تذکرہ ہوگا، تلاوت ہوگی، تو پھر یہ مطالب بھی سامنے آئیں گے. توجہ ہے. اب اپنی زندگی میں اگر قرآن کی روشنی اور حب اہل بیت کی روشنی کو دیکھنا ہے تو پہچان کیا ہے؟ اور اگر اللہ پر یقین ہے، اور اللہ پہ یقین کے معنی کیا ہیں؟ کہ آخرت پہ یقین ہو. اللہ پر یقین کے معنی، ایک جملہ آ گیا زبان پر، اس سے پہلے نہیں کہا ہے، مگر جو لوگ اہل علم ہیں انہیں ایک حوالہ دے دوں تو وہ محظوظ ہوں گے اور اس جملے کا وزن محسوس کریں گے. ایک بہت بڑے مصنف اردو کے گزرے ہیں جنہوں نے علم کلام میں کتاب لکھی، اور وہ علم کلام میں کتاب لکھی، اس میں صرف توحید پہ بحث کی اور نبوت پر، اس میں آخرت پہ بحث ہی نہیں ہے. میں نے ایک مرتبہ اعتراض کیا ایک سیمینار میں کہ بھائی یہ علم کلام میں کتاب ہے، علم کلام کے یعنی علم عقائد، اور اس میں توحید پہ گفتگو ہے، نبوت پہ گفتگو ہے، آخرت پہ گفتگو ہی نہیں ہے. تو جو جانبدارانہ رویہ رکھنے والے حضرات ہوتے ہیں ان کا جواب ایسے ہی ہوتا ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے جناب وہ بالکل ٹھیک ہے، اصول دین میں آخرت ہے ہی نہیں. ذرا دیکھیے، اپنے کسی محبوب مصنف کو بچانے کے لیے اصول دین بدل دیے. ایسے دانشوروں سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ اسلام بچائیں گے؟ ایسے دانشور کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اب میری عادت ہو گئی، بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں تو عادت ہو گئی ہے کہ خود جو میں نے معیار قائم کیا تھا اس کو توڑتا رہتا ہوں، اور بیچ میں ایسی بات کہتا ہوں کہ بزرگ چی بجبی ہوں یا نہ ہوں، بچے یاد رکھیں، کم سے کم لطیفہ یاد رکھیں گے تو انہیں بہت سی باتیں یاد رہیں گی. اسی بہانے سے مجلس میں گئے تھے تو یہ لطیفہ ہو گیا تھا. یہ جو دانشور ہیں، میں ان کی جو سچے دانشور ہیں ان کی تو دل و جان سے قدر کرتا ہوں، لیکن جو خود نور دانش کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور جو تقاضائے دانش کو پورا نہیں کرتے، انہیں میں کیسے دانشور مان لوں؟ تو پھر ان کو جی بھر کے میں مذاق اڑاتا ہوں. اب مذاق ہی نہیں اڑاتا ہوں، میرا بس چلے تو میں کیا بتاؤں، کیا کروں ان کے ساتھ. علم کی حرمت ہے، دانش کی عظمت ہے، علم کے تقاضے ہیں، دانش کے تقاضے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں آپ کو پورا کرنا چاہیے. یہ کیا دانش، علی گڑھ کے پروفیسر تھے وہ صاحب، اور بہت بڑی داڑھی تھی ماشاءاللہ، ان کا ذکر کر رہا ہوں. دانش وہ زندگی بھر اسلام پر لکھتے رہے، اور جب میں نے اعتراض کیا کہ اس کتاب میں آخرت کا ذکر ہی نہیں ہے تو کہنے لگے کہ اصول دین میں آخرت ہے ہی نہیں. سوچ سکتے ہیں آپ. اور یہ سیمینار ایسی جگہ ہوا تھا کہ اب میں اس کا نام بھی لوں تو حساسیت پیدا ہو جائے گی. بہرحال تو اب میں عرض کروں کہ صورتحال کس قدر سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے. دو قسم کے ہیں. یہ ایک مثال ہے کہ اصول دین کی فہرست بدل دی، کم کر دیا. جو اس طرح جانبداری سے کام لیں ان سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ یہ اسلام کی حفاظت کریں گے اور پوری دنیا میں صحیح اسلام پیش کریں گے، اسلام کا صحیح چہرہ پیش کریں گے، جوہر اسلام پیش کریں گے. ان سے توقع ہے؟ حاشا وکلا. اسی لیے میں نے خلاصے کے طور پہ کہا کہ دو اسلام ہیں، دو طرح کے مسلمان ہیں. لیکن پلٹ کے آؤں اس موضوع کی طرف جو چل رہا ہے. خدا کی قسم، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، حسن بیان بھی یہ ہوتا ہے اور حسن سماعت بھی، کہ لفظوں کو سن کے وہ بات سمجھ لی جائے جو لفظوں میں نہیں ہے. یہ بات پھر صراحت سے کہنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے دین کو، اسلام کو بچانے کے لیے کون ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، سوائے محمد اور آل محمد کے اور کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے.
ہزاروں بار تاریخ کو بدلو گے، مسخ کرو گے، اس میں جھوٹ شامل کرو گے، تب بھی سچے کردار کا نور وہ ہوتا ہے جو آفتاب کی طرح چمکتا رہتا ہے۔ سچا کردار۔ تیزی سے آگے بڑھوں، گفتگو کو سمیٹ دوں۔ یہ جو میرے بکھرے ہوئے جملے ہوتے ہیں نا، ایک ایک جملہ بھی یاد رہ جائے بچوں کو تو انشاءاللہ کام آئے گا۔ اب وہ کہیں دو نا جو بچوں سے وعدہ ہو گیا تھا ایک طرح سے کہ بچے لطیفہ یاد رکھیں گے۔ یہ جو خائن دانشور ہیں، اب دانشور کے لیے انگریزی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ انٹلیکچول۔ اب میں کیا کہوں، جب میں بچہ تھا اور مجھ سے انگریزی مجھے نہیں آتی تھی، انگریزی الفاظ کا تلفظ نہیں آتا تھا، تو اردو میں انٹلیکچول جب لکھا جاتا تھا تو میں تو اسے انٹل کچول پڑھتا تھا۔ اور کیا کہوں، دانش کے ساتھ خیانت، علم کے ساتھ خیانت، علم کے تقاضوں کے ساتھ خیانت، عالم کے منصب کے ساتھ خیانت، معاشرے کے ساتھ خیانت، خدا کے ساتھ خیانت، نبی کے ساتھ خیانت، امام کے ساتھ خیانت، قرآن کے ساتھ خیانت۔ یہ اسلام کی ترجمانی کریں گے؟ بہرحال گفتگو مختصر کر دوں۔ میں یہاں تک آ گیا تھا کہ جیسے سورہ شمس میں چاند کی قسم کھائی اللہ نے مشروط کہ آفتاب کے پیچھے چلے گا تو یہ قابل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، اسی طرح یہی شان اس سورہ میں ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ارے آپ کی حرمت جس شہر میں پامال ہو اس شہر کی میں قسم نہیں کھاتا۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اگر حلن کے معنی دوسرے لیے جائیں تو وہ یہ ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں بالتأکید، اس لیے کہ آپ اس شہر میں قدم رنجاں فرمائیں۔ مکے کی عظمت اس مقام سے ثابت ہوئی کہ مکے، شہر مکہ کی اپنی ذاتی عظمت کچھ بھی نہیں ہے، وہ محض ایک مکان ہے، اور مکان کی حرمت صرف مکان ہونے سے نہیں ہوتی، مکین سے ہوتی ہے مکان کی عظمت۔ اسی طرح جیسے خانہ کعبہ جب تک بتوں سے بھرا ہوا تھا اس وقت تک اس لائق نہیں تھا کہ ادھر نماز پڑھی جائے، اسے قبلہ قرار دیا جائے، لیکن اللہ تو مکین کعبہ ہے نہیں، اللہ تو مکان و مکانیات سے بے نیاز ہے، مکین خانہ کعبہ اللہ نہیں ہے۔ جب اس میں ایک ہی شب کا صحیح، 3 شبوں کا صحیح، جب ایک مکین آ گیا ایسا جو بلند تھا، باشرف تھا، جو اہل توحید تھا، جو خود نور توحید کا مظہر تھا، تو اس کے بعد خانہ کعبہ قبلہ اہل توحید ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اب سورہ کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیے اسی سورہ میں سادہ ترجمہ کر کے لوگ گزریں گے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ اس میں فضیلت پیغمبر کا پہلو ہے۔ اللہ کو جو محبت ہے، پیغمبر سے عشق ہے، اپنے اس بندہ خاص سے، وہ یہاں کس طرح جلوہ بار ہے ان فقروں میں، ان کلمات میں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ارے بعض وقت خدا کی قسم کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پوری رات یہ 2 فقرے پڑھتا رہتا ہوں اور ایک وجد کی کیفیت ہوتی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا، کیا عظمت و شان پیغمبر ہے۔ اب اس کے بعد پھر جو گفتگو آگے بڑھی تو ایک قسم اور عجیب و غریب ہے، ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور بیٹے کی۔ ووالد وما ولد، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ ارے بھائی یہ تو بتایا ہی نہیں کس باپ کی قسم کھائی جا رہی ہے، کس بیٹے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔
اب مفسر کیا کرے یہاں پر؟ ڈکشنری دیکھ کے تفسیر ہو جائے گی؟ اب والدین وما ولد، والدین تنکیر ہے، یعنی یہاں تنوین جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ تنوین اور یہ تنکیر کس لیے ہے؟ یہ تعظیم کے لیے ہے۔ ہر باپ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، ہر اولاد کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، اسی باپ کی قسم کھائی جائے گی جس میں کوئی عظمت کا پہلو ہوگا، اسی اولاد کی قسم کھائی جائے گی جس میں کوئی عظمت کا پہلو ہوگا۔ تو وہ پروردگار جو کسی شہر کی قسم نہیں کھاتا جب تک کہ اس سے مصطفیٰ کی ذات گرامی سے حسن نسبت کا رشتہ نہ ہو، وہ کسی فرد کی قسم کب کھائے گا؟ جب تک کہ اس کی نسبت مصطفیٰ سے نہ ہو۔ اس لیے ظاہر قرآن کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر کے جد ابراہیم کی قسم کھائی جا رہی ہے اور فرزند ابراہیم کی۔ باطن قرآن دیکھو تو معلوم ہوگا ابو طالب کی قسم کھائی جا رہی ہے اور علی ابن ابی طالب کی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ظاہر قرآن یہی ہے، حضرت ابراہیم کی قسم ہے اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور باطن قرآن کیا ہے؟ یہ اس باپ اور اس بیٹے کی قسم ہے، قرآن کی قسم، کہ جس کے لیے ابن ابی الحدید معتزلی نے پورا قصیدہ کہا ہے۔ اور پورا قصیدہ تو میں نہیں پڑھ سکتا، مجلس سے پہلے آپ حضرات اردو کے اشعار سن رہے تھے، اب اس فقیر طالب علم سے عربی کے بس 2 شعر سن لیں، اپنی زبان میں جسے کہتے ہیں کہ چھوٹی بحر میں ہے۔ ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ وَلَوْلَا أَبُو طَالِبٍ وَابْنُهُ لَمَا مَثَلَ الدِّينُ شَخْصًا فَقَامًا۔ ارے اگر ابو طالب اور ان کے بیٹے نہ ہوتے تو یہ دین اپنے پورے قد و قامت سے کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور دوسری بیت میں فرماتے ہیں کہ فَهَذَا بِمَكَّةَ حَاوَى وَحَامَا وَذَاكَ بِيَثْرِبَ جَسَّ الْحِمَامَا۔ یہ باپ وہ ہے کہ جس نے مکے میں رسول کو پناہ دی اور حمایت کی، اور وہ بیٹا وہ ہے جو مدینے میں جا کے جان نثاریاں کرتا رہا۔ اب یہ پورا عظیم الشان قصیدہ ہے۔ اب اس وقت یاد آ گیا تو عرض کر دیا، اگر شروع میں مجھے یہ قصیدہ یاد آتا تو آج صرف یہی قصیدہ پڑھتا رہتا اور ایک ایک شعر کا ترجمہ کرتا اور کچھ بھی نہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی جو شارح نہج البلاغہ ہیں، انہوں نے جو 7 قصیدے علویات کے کہے ہیں، عظیم الشان قصیدے ہیں۔ خیر، تو وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ۔ اچھا، یہ سب قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ یہ میں نے جلدی سے سمیٹ دیا مضمون، ورنہ بہت مطالب ابھی یہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ میں پوشیدہ ہیں، کہ ہم نے اس انسان کو، اب جہاں آ گیا ہوں یہ اور مشکل منزل ہے۔ ایک طرف علماء تشریف فرمائے ہیں، مدرسے کے طلباء ہیں، تو جی یہ چاہتا ہے کہ وہ دقیقہ سنجیاں بھی کی جائیں کچھ بیٹھ کر، جو مکتبی بحث ہوتی ہے، مدرسے کی بحث ہوتی ہے، اور ایک طرف میرے سامنے وہ مجمع ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہے، آل محمد کی کا کرم ہے، ذکر آل محمد کی پروردہ ذہانتیں ہیں، مگر ان کے ساتھ تاریخ نے خیانتیں بہت کی ہیں۔
جو ایک کلمہ ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایک کبد کو سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنے قول ہیں، کتنے پہلو ہیں، کیا معنی ہیں اس کے؟ اور اس لفظ کبد کا تعلق اس لفظ سے کیا ہے کہ جو فلقتحم العقبہ میں عقبہ آیا ہے، یہاں سے وہاں تک کیا تعلق ہے؟ اور اس پورے سورے کے مضمون میں یہ 2 لفظیں بہت اہم ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ سادہ سا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اے سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کوئی بات بنی؟ زبردستی بیٹھ کے بات بنائیے اور تفسیر لکھیے اور سفید صفحوں کو سیاہ کرتے چلے جائیے، وہ الگ بات ہے۔ یہاں بات کچھ اور کہی گئی ہے، یعنی میں مجبور ہوں اس وقت اپنی صحت سے کہ میں اس سے زیادہ گفتگو آگے نہیں بڑھا سکتا، اور ظاہر وقت بھی ہو چکا ہے، تاخیر سے مجلس بھی شروع ہوئی۔ یہ لفظ کبد جو ہے، مثلا تفسیر اہل بیت میں ایک روایت آئی ہے کہ جس میں معنی بیان کیے گئے ہیں، کبد ای منتصبا لا یماثلہ شیء۔ اب منتصباً کے کیسے معنی ابھی سمجھاؤں آپ کو، لفظی ترجمہ کر دوں گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان کی خلقت کے اسرار پر اور شؤون خلقت آدم اور شؤون خلقت ابن آدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں طرح طرح سے روشنی ڈالی ہے، آپ کو آپ کی عظمتیں سمجھائی ہیں، اور پھر یہ سبق پڑھایا ہے کہ کس طرح آپ اپنی عظمتوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کس طرح آپ مزید عظمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا موضوع۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص تھوڑی ہے، یہ صرف شیعوں کے لیے مخصوص تھوڑی ہے، یہ سب سنیوں کے لیے مخصوص تھوڑی ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ انسان کو بتانے کے لیے آیا ہے قرآن مجید کہ ہم نے تم کو کتنی عظیم خلقت عطا کی ہے، اور انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ ہم تمہارے لیے وہ راستے کھول رہے ہیں کہ جو تمہاری معراج کے راستے ہیں، ترقی کے راستے ہیں، عروج کے راستے ہیں، تمہاری عظمتوں میں اضافہ کرنے کے راستے ہیں۔ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور اس میں جو عام بات ہے، کل میں نے عرض کیا تھا اور بس اسے ربط کے طور پہ عرض کرتا چلوں کہ معاشرے کی جو خاص باتیں، یاد ہوگی نا کل کی تقریر جو لوگ حاضر تھے، اور یاد نہیں ہوگی تو پھر جا کے دیکھ لیجئے گا، آج کل تو ہوا میں تحلیل نہیں ہو جاتی، محفوظ ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اب تسلسل سے بیان عرض کروں تو طاقت ساتھ نہیں دے گی۔ 3 چیزیں اس سورے میں بھی ہیں اور قرآن مجید کے دوسرے سوروں میں بھی۔ انسانی عظمت کو اس دنیا میں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر باقی رکھنے کے لیے عملاً 3 چیزیں ضروری ہیں۔ لوگوں کو غلام نہ بناؤ، بلکہ کیا کرو؟ آزاد کرو۔ اب یہ آزادی ایک لفظ ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں کہیں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو اور تم اس رکاوٹ کو دور کر سکتے ہو تو یہ کام کرو۔ ارے یہ جذبہ کتنوں میں ہے ہم لوگوں میں؟ ہم لوگ تو رکاوٹیں کھڑی کرنے کی فکر میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ ارے یہ ترقی کر رہا ہے، کیسے کر لے گا؟ یہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ہمارے گھر سے اونچا اس کا گھر کیسے بن جائے گا؟ اور ہمارا بچہ تو یہیں لکھنؤ میں رہ گیا اور ان کا بچہ آسٹریلیا کیسے چلا جائے گا؟ میں جانے نہیں دوں گا۔ اس حد تک گرا ہوا ہے یہ معاشرہ۔ اس معاشرے کی نفسیاتی تربیت کون کرے گا؟ اور عار یہ ہے کہ یہ معاشرہ، اس میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں جو فرش عزا پہ بیٹھنے والے ہوں، جو ذکر اہل بیت سننے والے ہوں، جو قرآن کی تلاوت سننے والے ہوں۔ اور ہمارے یہاں گرفتاریاں لوگوں کی، رکاوٹیں اسے دور کریں، آزاد کریں۔ آزادی کا تحفہ دو انسانیت کو۔ دوسری بات یتیم پروری، تیسری بات مسکین نوازی۔
اچھا ایک موقع اور دکھا دوں میں، اسی سورہ بلد سے پہلے جو سورہ ہے سورہ فجر، اس میں ایک مقام ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نوازتا ہے، کسی کو نوازتا ہے، رزق و روزی سے نہال کر دیتا ہے، نعمتوں سے شاد کر دیتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا، میں اس لائق تھا، تب تو مجھے یہ چیز ملی۔ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، گویا اللہ نے مجھے میرے کیے کے مقابلے میں عزت دی ہے۔ اور اگر ذرا سا زندگی میں تنگی آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، یعنی میں مستحق عزت کا تھا، مجھے اللہ نے نعوذ باللہ ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس میں تمہاری کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے۔ عمل دیکھو اپنا، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کی نوازش کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، نہ متوجہ کرتے ہو۔ اور فرمایا آپ نے کتنا عظیم موضوع ہے قرآن مجید کا، واضح ہے۔ بس گفتگو تمام، اشارے ہو گئے فضائل کی طرف بھی، اشارے ہو گئے مطالب کی طرف بھی، اور دستور العمل بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اب پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت نے کس طرح اپنی پوری زندگی انسانوں کی تربیت میں گزاری، یتیم پروری میں گزاری، مسکین نوازی میں گزاری، اور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسرے بھوکوں کو سیر و سیراب کیا۔ یہ ہے کردار اہل بیت۔ یہ جو مورخین ہیں نا، اسلامی مورخین، اسلامی ہیں یہ سیاسی مورخین، یہ درباری مورخین، یہ خائن، یہ لکھتے ہیں علی تو مفلوق الحال تھے، بنی ہاشم تو ہمیشہ فقیر رہے، علی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے لیکن کتنے غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ تذکرے موجود ہیں مگر ان تذکروں کو چھپایا جاتا ہے، وہ تذکرے نہیں لکھے جاتے۔ اسی لکھنؤ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بڑی ان کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ روحانیت میں بلند پایا تھے، علم میں اور فکر میں، اور مفکر اسلام تھے۔ انہوں نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سوانح عمری میں کتاب لکھی، کاش کہ نہ لکھتے۔ جب تک وہ کتاب میں نے نہیں پڑھی تھی اس وقت تک ان کی بڑی عزت تھی میری نگاہ میں، مگر جب وہ کتاب پڑھی اور میں نے دیکھا کہ عمدن انہوں نے کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں حضرت علی کے فضائل ہیں اس پہ پردہ ڈالا جائے، اور ایک ایسی تصویر پیش کی جائے کہ جو حضرت علی کے شایان شان بہرحال نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ میری نگاہ سے گر گئے۔ اور میں اور اس سے زیادہ کیا جملہ کہوں، جو اس فقیر در اہل بیت کی نگاہ سے گر جائے وہ مجھ سے بھی بلند تر نگاہ رکھنے والے کی نگاہوں میں کب ٹھہرے گا۔ تو یہ تصویریں، بہرحال اب گفتگو تمام۔ اہل بیت اطہار کی، اہل بیت مصطفیٰ کی پوری زندگی گزری ہے۔ انہوں نے کسی یتیم کی پرورش کرنے سے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو، ہندو کے ہو کہ مسلمان کے، کافر کے ہو کہ مشرک کے۔ یتیم ہے تو وہ مستحق ہے کہ سرپرستی کی جائے۔ اور ہمارے کتنے کھلے ہوئے دل ہونے چاہیے آپ کے۔ مسکین ہے، کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، بس اس کے لیے لنگر خانہ گویا کھل گیا، سبیل لگا دی۔ یہ ہے قرآن مجید کا پیغام اور قرآن مجید کی اپیل، اور قرآن کو انسانیت کے لیے ہدیہ الہی کے طور پر لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپیل۔ یہ اسے عام کیجئے،
تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو قرآن مجید یا حضور کی شان میں گستاخی کرے، سوائے اس کے کہ واقعاً وہ ایسے ہی ہو کہ اسے کچھ بھی کہا جا سکتا ہو مگر انسان نہ کہا جا سکتا ہو، تو پھر بات ہی الگ ہے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ جو جذبہ، یہ ایک روایت ایسی ہے جو مجھے بہت ہمیشہ دل پہ نقش رہتی ہے، اور کئی بار پڑھ چکا ہوں، لیکن پھر اس وقت وہی روایت پڑھنے کے لیے دل تقاضا کر رہا ہے۔ دوسروں کی ہمدردی، دوسروں سے کے لیے دل سوزی، دوسروں کے لیے ایثار۔ دیکھو، خدا کی قسم کوئی آدمی اس روئے زمین پر خود غرضی سے بڑا آدمی نہیں بن سکتا، یہ لکھ لیں سب لوگ، خود غرضی سے بڑے نہیں بن سکتے۔ دوسرے کی ہمدردی کرو تو خدا خود تمہیں بڑائی دے گا۔ بالکل، یہ یعنی دنیا میں کوئی اس فارمولے کو غلط نہیں ٹھہرا سکتا۔ خود غرضی کر کے، خود پرستی کر کے کوئی بڑائی نہیں نصیب ہو سکتی۔ دوسروں کے ساتھ دل سوزی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، دوسروں کے کاموں کو پورا کرنا۔ اچھا، یہ کب تک کر سکتا ہے انسان؟ عام حالات میں ظاہر ہے جب تک خود محفوظ ہو تو دوسرے کو دیکھے گا۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ خیبر میں بھیجا ہے تو حضرت سے ایک مکالمہ منقول ہے۔ ظاہر ہے یہ مکالمے بھی اسی لیے منقول ہیں کہ قیامت تک انسانوں کے لیے سبق بنے رہیں، درس بنے رہیں، ورنہ وہ جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے اور یہ جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں، مگر کیا جاتے ہی بس میں حملہ کر دوں اور دشمن کو شکست دے دوں، یا پہلے جا کے انہیں اسلام کی دعوت دوں؟ اور ہمارے یہاں اب یہ سب آپ کی ذہانتوں پہ چھوڑا، آپ کی بیداریوں پر۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دیتا ہے تو وہ دنیا بھر کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ دنیا بھر کی دولت، یہ میں اپنا آزاد ترجمہ کر رہا ہوں اس وقت، اب موقع نہیں ہے عبارتیں پڑھوں اور اس کی تجزیہ و تحلیل و ترکیب۔ کسی ایک فرد کو بھی ہدایت دینا، یہ خود ایک بہت بڑی چیریٹی ہے نا، بہت بڑی بات ہے نا۔ ورنہ کوئی شخص کھڑا ہے اور آپ گزر گئے اس کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ نے اگنور کیا اور گزر گئے۔ تیز رفتار ہو چکی ہے زندگی، تو اس میں کون ملامت کرتا ہے؟ لیکن اگر آپ ٹھہرے اور آپ نے اس کی رہنمائی کر دی کسی مسئلے میں تو ظاہر ہے اس کا ثواب ہے، یہ تو ایک بات۔ لیکن جب آپ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو، بس اب مجلس اختتام پر ہے، کیسی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو؟ اپنے وطن میں نہ ہوں، اپنے وطن سے بہت دور ہوں، کسی آبادی میں نہ ہوں، ویرانے میں ہوں، آس پاس چاہنے والوں کا لشکر نہ ہو، دشمنوں کے لشکر نے نرغہ کیا ہوا، اور آس پاس نہ صرف یہ کہ چاہنے والے موجود نہ ہوں بلکہ چاہنے والوں کے لاشیں تڑپ رہے ہوں۔ توجہ ہے؟ آس پاس لاشیں بکھرے ہوئے ہوں، عزیزوں کے، بیٹے کا لاشا ہے، بھائی کا لاشا ہے، ننھے سے بچے اصغر کا لاشا ہے، یہ کیفیت ہو، اور خود زخموں سے چور چور ہوں، یعنی صدموں کے زخم دل و جگر پر کو چھلنی کر چکے ہوں، اور ظاہر میں بھی نیزوں اور تلواروں اور تیروں کے زخم جسم کو چھلنی کر چکے ہوں۔
دیکھا نا آپ نے، میں نے نام تو نہیں لیا ابھی تک کسی کا. اس ذکر میں کیا رقت ہے، کیا تاثیر ہے. آپ پہچان گئے یہ کون ہے. یہ فاتح کربلا نہیں، فاتح کائنات ہے. یہ حسین ابن علی ہے. کربلا ہے. ظہر کی نماز بھی ہو چکی ہے، عصر کی نماز ہونے والی ہے، تھوڑی دیر میں سورج غروب ہونے والا ہے. آقا حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لا چکے ہیں. گھوڑے سے زمین پہ تشریف لانے کے معنی آپ سمجھتے ہیں؟ اب تاریخ میں اگر ایک ایک بات تلاش کیجئے تو یہ ہے کہ آقا حسین کی پیشانی زخمی ہے، گلوئے مبارک زخمی ہے، سینہ زخمی ہے، سر سے پیر تک تیر پیوست ہیں، لہو سے یہ قبائے مبارک تر ہے. سر پہ جو عمامہ ہے وہ سبز عمامہ تھا لیکن لہو سے سرخ ہو چکا ہے. آقا حسین ایک نشیب میں ہے اور پسر نحس جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار ہے وہ بار بار اپنے سپاہیوں کو للکار رہا ہے کہ جاؤ، اب حسین ابن علی میں کوئی دم نہیں رہ گیا، باقی کوئی طاقت نہیں رہ گئی، جاؤ بس اب سر اتارو، ان کا سر قلم کرو تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ آقا حسین کی طرف جائے. کوئی سپاہی لشکر کا اور کوئی قبیلہ اس گناہ کو اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ آقا کے اوپر حملہ کرے. آقا نے اسے غور سے دیکھا. سن رہے ہیں انسانوں، سنو، ہم کس کے لیے روتے ہیں، کس کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں. ارے لیڈر تو بہت بن جاتے ہیں دنیا میں، قائد بہت بن جاتے ہیں، نیتا بہت بن جاتے ہیں، رہنما رہبر بہت بن جاتے ہیں، مگر حسین سا رہبر بننا، سر سے پیر تک لہو لہان حسین، زخموں سے دل و جگر بھی چاک چاک ہے، جسم بھی پارا پارا. اور اس وقت حسین کی طرف جو آنے والا آتا ہے تو آقا فرماتے ہیں مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں تو میرا قاتل نہیں ہے، واپس چلا جا، بلا سبب عذاب الہی میں گرفتار ہوگا. جیسے ہی اس نے یہ دل سوز آواز سنی، کہنے والا کہہ رہا ہے واپس چلا جا ورنہ بلا سبب عذاب الہی میں گرفتار ہوگا، فوراً پلٹ کے کہا میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، آپ کون ہیں؟ کہ اس عالم میں بھی آپ کو اپنے زخموں کی فکر نہیں ہے، میرا درد ہے. میرا درد ہے، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں ہے. امام نے فرمایا جا، چلا جا، میں ہوں حسین ابن علی، میں ہوں حسین ابن فاطمہ، میں ہوں حسین ابن محمد، میں رسول اللہ کا بیٹا حسین ہوں. اس نے سنا، جب معرفت ہو گیا تو بس 2 جملے عرض کر رہا ہوں، پلٹ کے گیا اور جب پسر نحس کے سامنے گیا اس نے پوچھا کہ کیا حسین کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو نے کس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، مجھے معرفت نہیں تھی، تو نے مجھے رسول اللہ کے فرزند حسین کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا. اب میں انہیں قتل نہیں کروں گا، میں تو اب تجھے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. یہ کہنا تھا اور اس کا حملہ آور ہونا تھا کہ چاروں طرف سے اس کے سپاہیوں نے گھیر لیا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. ایک مرتبہ اس نے آقا حسین کی طرف دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
فرزند رسول گواہ رہیے گا، مجھے آپ کی معرفت نہیں تھی اس لیے گستاخی ہوئی، مگر اب معرفت ہو گئی ہے حاصل، اس لیے اس دنیا سے آپ کی محبت میں جا رہا ہوں۔ روز محشر گواہی دے دیجئے گا رسول اللہ کے سامنے، خدا کے سامنے، کہ میں آپ کی محبت میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہماری قوم کو، ملت کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہمارے سینوں میں جو دل ہے اس دل میں چراغ توحید کو ہمیشہ فروزہ رکھ۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شکیل حیدر ابن حسن حیدر کی روح کو ایصال ثواب فرما۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ برادر مرحوم جناب سید دانش علی صاحب کی مجلس تریم انشاءاللہ کل امام بارگاہ شاہ نجف میں 7:30 بجے شب میں ہوگی۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے محترم و معظم آیت اللہ السید عقل الغروی دامت برکاتہ و توفیقاتہ۔ آپ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ مرحوم دانش علی صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس کل امام بارگاہ شاہ نجف میں 7:30 بجے شب میں ہوگی۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے محترم و معظم آیت اللہ السید عقل الغروی دامت برکاتہ و توفیقاتہ۔ آپ تمام مومنین سے بسط خلوص شرکت کی گزارش ہے۔ یا حسین، السلام علیکم یا امام اللہ، السلام علیکم۔ بات کرو۔ یا حسین، 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 یہ کہتے شے والا سکینہ ہم نہیں ہوں گے۔ ستائیں گے تمہیں آدھا سکینہ ہم نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہمیں تم ڈھونڈنا ہمیں تم ڈھونڈنے نکلو گی جب شام غریبا میں۔ تنے بے سر پڑا ہوگا سکینہ ہم نہیں ہوں گے۔
तमाचे मार कर गौहर तुम्हारे छीन जाएंगे। जब ऐसा वक्त आएगा सकीना हम नहीं होंगे। भरा दरबार होगा और तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। यजीद बेहया होगा सकीना हम नहीं होंगे। अगर नाना की उम्मत से तुम्हें सदमा कोई पहुँचे न देखो बद्दुआ करना सकीना हम नहीं होंगे। ये क्या कर अगर नींद आए तो अगर नींद आए तो आबिद किसी नहीं पासो जाना। हमें तुम भूल हमें तो भूल ही जाना सकीना हम नहीं होंगे। ये कह कर चल दिए मुश्ताक कल को शहे वाला। फिरेगा दर बदर कुनबा सकीना हम नहीं होंगे। बाल खोले बेरिदा चलता रहा चलता रहा। बेकसों का काफिला चलता रहा चलता रहा।
ایک رسن میں باندھ کے 12 ستاروں کے گلے ظلمتوں کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا نو کے نیزہ پر سفر کرتا ہوا فرق حسین سوئے زینب دیکھتا چلتا رہا چلتا رہا تازیانوں کی اذیت پشت پر سہتے ہوئے ایک قیدی راستہ چلتا رہا چلتا رہا ساتھ میں کلثوم و زینب کے رسن بستہ امام نب کے رسن بستہ قید ہو کر بے خطا چلتا رہا چلتا رہا خون بھرے پیروں میں چھالے چور زخموں سے وقار پیروں میں چھالے چور زخموں سے وقار رات دن مولا میرا چلتا رہا چلتا رہا نو کے سینہ پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ بہن بے پردہ ہے نو کے سینہ پر روتے تھے سرور میری بہن دیکھ رہے ہو بیٹا اکبر میری بہن بے
اہل حرم راسی میں بندے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، لوگ ہائے بیاں ہو کیسے منظر، میری بہن بے پردہ ہے نو جا بھی نگاہیں اٹھتی ہے میری، زینب پر رک جاتی ہیں، زینب پر رک جاتی ہیں، ہاتھ میرا سیہائے کھلا سر، میری بہن بے پردہ ہے نو ہم نے اکھاتا لاش اٹھائے، لیکن بابا تم نہیں آئے، لٹ گیا ہے میرا براگر، میری بہن بے پردہ ہے نو لاش سکینہ لاش سکینہ گود میں لے کر سوچ رہی ہے میری خواہر، لائے کہاں سے گوشہ چادر، میری بہن بے پردہ ہے نو جو بھی رضا جو بھی رضا شیعہ ہے میرے، ان سے اتنا کہہ دینا، پیش کریں پھولوں
کی چادر میری بہن بے پردہ ہے نو کے سینہ پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید و ابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم و ابن المظلوم، لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمیت بذالک فرضیت بہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والدوار فی یوم الجزا، سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔